بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن مجید سے ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جو آیت اسٹڈی کریں گے، جیسے کہ آپ نے ابھی آپ کی اسکرین پہ یہ آ جائے گی آیت، یہ بنیادی طور پہ انبیاء کی اطاعت سے متعلق آیت ہے۔ اس آیت کے بارے میں ہم ابھی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جہاں تک اس آیت کے الفاظ کا تعلق ہے تو ہم پہلے ان کو پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی 64 نمبر آیت ہے، تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ in every messenger that we have sent forth was to be obeyed by God's directive۔ سو یہاں اصل میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں، جب وہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ براہ راست لوگوں کو ہدایت دیں، ہر ایک آدمی کے پاس وہ کوئی پیغمبر بھیجیں یا اپنا قاصد بھیجیں یا کوئی فرشتہ بھیجیں، بلکہ ہدایت کا جو میتھڈالوجی اللہ تعالیٰ نے منتخب کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں ہی میں سے بعض انسانوں کو چنتے ہیں، ان کو وحی سے سرفراز کرتے ہیں، ان کو اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس سے وہ متصف کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض دفعہ انہی پیغمبروں کے پاس کوئی فرشتہ وحی لے کے آتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ہمیں معلوم ہے کہ حضرت جبریل جو تھے وہ ان کے پاس وحی لے کے آتے تھے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پردے کے پیچھے سے اوٹ سے کلام کرتے ہیں، بعض دفعہ براہ راست قلب پر کلام کا نزول ہوتا ہے، بعض دفعہ حضرت موسیٰ سے گفتگو، جیسے ہمیں معلوم ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے گفتگو کی، یعنی ان ورڈز ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی انٹرمیڈیری۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو ایک بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو منتخب کیا، اور ان پیغمبروں کے بارے میں پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں تفصیلات ملتی ہیں قرآن مجید میں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی جو کیریکٹر کے لحاظ سے they are the best representatives of their lot، یعنی اس سے پہلے کہ ان کو نبوت دی جائے، even before they are instituted as prophets، ان کی جو لائف ہے، ان کی جو تاریخ ہے، ان کی جو زندگی ہے، اس کے بارے میں افراد جو ہیں ان کی جو کیریکٹر کے لحاظ سے وہ بہت متاثر ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتے ہیں کہ یہ بہترین انسان ہے اپنی نیچر میں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اگر آپ مثال لیں تو اس سے پہلے کہ ان کو نبوت دی گئی ان کے دشمنوں نے بھی ان کا اعتراف کیا۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کسی شخص کی جو حیثیت ہے، اس کی جو ٹاورنگ پرسنالٹی ہے، اس کا سب سے بڑا جج کون سا ہوتا ہے، تو ایک پیمانہ اس کا یہ ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کا اعتراف کریں اور اس کی تعریف کریں۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کہ ان کو نبوت دی گئی، ان کو جو صادق اور امین کا خطاب دیا گیا وہ کس نے دیا؟ وہ کفار ہی نے دیا، وہ ان لوگوں نے ہی نے دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے بعد میں، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو خلاف حق ہوگا، بلکہ وہ اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ اتنے آنےسٹ ہیں کہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں کو چنتے ہیں، پیغمبروں سے جب معاملہ کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان میں سے جو بیسٹ ہوتے ہیں اس زمانے میں، اس فطرت کے بہت غماز ہوتے ہیں جس فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ ان کو چوز کرتے ہیں، ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھیے خواتین حضرات، یہ کوئی آسان زندگی نہیں تھی، بہت مشکل زندگی ہے، اس لیے یہ آزمائشیں ہیں جو پھر تعالیٰ بہت ساری ایسی آزمائشیں لے کے آتے ہیں جس سے رسول کا جو ایک کردار ہے اس کو مزید پختہ بھی کیا جاتا ہے اور اس کو ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے کہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے کہ وہ کتنے اہل ہیں۔ یعنی یہ سارے مراحل جب گزرتے ہیں تو پھر وہ جس حیثیت سے نبی بنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا کلام سے سرفراز کرتے ہیں یا ان کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے آیت میں جو کہا گیا کہ ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کے پیچھے جو فلسفہ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت اگر ایسی ہے جیسے خدا کی اطاعت ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید میں اور مواقع پہ یہ بات بھی آئی ہے کہ رسول کی اطاعت ایسی ہے جیسے آپ نے خدا کی اطاعت کی ہے۔ گویا کہ رسول چونکہ خدا کا نمائندہ ہے دنیا میں، تو اس کی اطاعت کا مطلب یہی ہے
کہ آپ نے خداوند تعالیٰ کی اطاعت کی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رسولوں کو جب کمیشن کیا جاتا ہے یا ان کو پروفٹ ہوڈ کی طرف ان کو انسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے، تو ان کی جو اس کے بعد کی زندگی ہے وہ بہت سارے مراحل سے گزاری جاتی ہے، بہت ساری آزمائشیں ہیں جو ان پہ آتی ہیں. اگر آپ مختلف پیغمبروں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر پیغمبر کی جو آزمائش تھی وہ بہت کڑی آزمائش تھی. حضرت ایوب کی جو آزمائش ہے وہ سفر ایوب جو بائبل میں بک آف جاب ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. خود قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء کے اندر سورہ سواد کے اندر جس طریقے سے حضرت ایوب کو آزمایا گیا، ان کے صبر کا امتحان لیا گیا، ان کے جو مال و دولت چھین لیے گئے ان سے، ان کی جو جسم پہ کیڑے چلنے شروع ہو گئے، اس کی جو ایک پوری داستان جیسے تورات میں بیان ہوئی ہے، تو انسان کا دل رس جاتا ہے کہ کتنی شدید ان کی آزمائش تھی. لیکن انہوں نے یہی کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ آپ مجھے ایک آئی ایم ان اسٹریس، میں نے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پکارا اور تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، تو میرے پہ تو رحم فرما. سو یہ جو آزمائشیں، حضرت ابراہیم کی آزمائش آپ دیکھیے کہ ان کو یہ آزمائش میں ڈالا گیا، اور قرآن نے اس کو بلاء مبین کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کریں. یعنی کم سے کم ان کو یہ محسوس ہوا، انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ شاید ان کو یہ کہا جا رہا ہے، اگرچہ ظاہر ہے کہ رویا تھی اور خواب میں اس کا مطلب یہ تھا کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کریں. لیکن اس کی توجیہ انہوں نے نہیں کی، بلکہ یہ محسوس کیا کہ ان سے یہ آزمائش ہے جو طلب کی جا رہی ہے. انہوں نے اس آزمائش کو اپنے لیے ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا، اور پھر اس ابراہیمی قربانی کی یادگار ایسی ہوئی معاملہ اس کا کہ اب ہر سال ہم اس کی یاد مناتے ہیں، اور یہ بار بار ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ اے خداوند تعالیٰ، یہ جانور جو ہم آپ کے سامنے قربان کر رہے ہیں، کل اگر ہماری اپنی جان کی ضرورت پڑی تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. اور قرآن مجید کو اگر آپ پڑھتے چلے جائیں خواتین حضرات، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تمام جو رسول ہیں وہ ان آزمائشوں سے گزرے، اور ان آزمائشوں کی جو حکمت قرآن نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان آزمائشوں کے ذریعے سے لیمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ رسول کے جو سچے ساتھی ہیں اور ان کے جو منافقی ہیں یا ان کے جو فالس فالوورز ہیں ان کو وہ الگ الگ کرتے ہیں. اس لیے یہ آزمائش ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ ایسے لوگوں پہ آتی ہے کہ جو سچے نہیں ہیں، اپنی کاز کے لیے سنسیئر نہیں ہیں، تو وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے، وہ بھاگ جاتے ہیں. تو آزمائشوں کو جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا باعث بنتی ہیں، جہاں وہ آپ کے اندر مزید پختگی پیدا کرتی ہیں، اس لیے کہ انسان کے جو ریزروز ہیں کالڈ اپون، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو پوری اسکیم ہے کہ بروں کو اور اچھوں کو جو ایک امتیاز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اٹس لائک اے سیو، یہ ایک چھلنی ہے، اس چھلنی سے گزر کے اچھے اور بروں کا امتیاز ہو جاتا ہے. تو ان مختلف آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے. اور پھر دیکھیے خواتین حضرات، یہ جو قرآن مجید میں یہ ایک جگہ فرمایا گیا کہ حتیٰ زلزلوا ویقول الرسول متی نصر اللہ، یعنی بعض دفعہ اتنا زیادہ آزمائش آتی ہے کہ ہلا مارے جاتے ہیں، زلزلو، اور پھر رسول پکار اٹھتا ہے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد جس کا اس نے وعدہ کیا تھا وہ کب آئے گی. یعنی اس قدر وہ شدید آزمائشیں ہوتی ہیں. اور پھر ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اور ان کے ساتھیوں کو گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی بشارت بھی دیتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی کی اور آخرت میں بھی کامیابی کی. اور یہ جو ریاضت جس سے انہوں نے اپنے آپ کو گزارا، جس مشقت سے اپنے آپ کو گزارا، وہ obviously اس کا جو ثمر ہے وہ بھی ان کو ملتا ہے. لیکن ہمیں اگر یہ کسی وقت بیٹھ کے محسوس ہو کہ یہ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص امتیاز ہے، تو یہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ امتیاز ان کو اس کیریکٹر کے ڈسپلے کے بعد ملا جس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں وہ آئیڈل کیریکٹر ہے، اور اس کے بعد بھی پھر شدید آزمائشیں آئیں جو ہم سن کے بھی کام جائیں شاید، کہ جو ان کو آزمائشیں پیش آئیں. بعض انبیاء کو قتل بھی کر دیا گیا، ہمیں یہ معلوم ہے بنی اسرائیل کے بعض انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوا. تو یہ پیغمبروں کی حیثیت ہے، یہ پیغمبروں کا رتبہ ہے. اور اسی وجہ سے یہاں اس آیت میں یہ خاص طور سے کہا گیا کہ ان کی اطاعت کرنی ضروری ہے. اور ان کی اطاعت اصل میں خدا کی اطاعت ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت دے رہے ہیں. جس جگہ پہ وہ ہدایت دے دیں تو پھر وہاں آپ چوں چرا نہیں کر سکتے. قرآن مجید نے سورہ حشر میں اس کو بیان بھی کیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو رسول تمہیں دے دے تم اس کو ایکسیپٹ کرو، فخذوہ، اور جس سے روک دے فانتہوا، اس سے آپ رک جائیں. گویا کہ یہ آپ کو اچھائی اور برائی کے بارے میں شریعت کے حوالے سے جو منہیات ہیں اس کی، اور وہ جو مطلوب چیزیں ہیں ان دونوں کے بارے میں آپ کو جب بتایا جاتا ہے تو یہ ایک کسوٹی ہوتی ہے، یہ ایک بیرومیٹر ہے جس سے آپ جج کر سکتے ہیں صحیح اور غلط بات کو. تو آپ کو رسول کو یہ حیثیت دینی ہے. اور خاص طور سے خواتین حضرات، سورہ نساء میں جہاں یہ آیتیں آئی ہیں
یہ آیت آئی ہے وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ منافقین زیر بحث ہیں سورہ نساء کے بہت سارے حصے میں، جہاں پہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ بھئی وہ سچے پیروکار ہیں دین کے، لیکن جب بھی کوئی آزمائش آتی تھی سب سے پہلے وہ رسول کو تانا دیتے تھے کہ بھئی ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا۔ تو ان کو پس منظر میں رکھ کے بھی یہ کہا گیا کہ ایسا مت سمجھو کہ یہ جو آزمائش جس سے تم گزر رہے ہو یہ کوئی ایسی آزمائش ہے جو رسول اپنی مرضی سے آپ پہ کوئی مصیبت لے کے آ رہا ہے، بلکہ یہ خدا کی پیدا کی ہوئی آزمائش ہے جو اس کی پوری اسکیم سے ہم آہنگ ہے، اور یہ رسول کو ہم جو بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں، بے چون چرا اطاعت کریں۔ تو رسول کا منصب یہ ہے جو یہاں پہ بیان ہوا ہے، اور اس منصب کے حوالے سے اگر ہم اپنے آپ کو کا جائزہ لیں تو یہ ہم بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنے پیغمبر یعنی ہمارے جو آخری پیغمبر ہیں ان کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو دیکھیے ان کی ذات سے ہمیں قرآن مجید ملا، ان کی ذات سے ہمیں وہ ابراہیمی سنت ملی جس کی انہوں نے تجدید کی۔ تو بنیادی طور پہ ایک رسول جو ہے وہ اپنی ذات میں دین کا ماخذ ہوتا ہے، دین اس سے صادر ہوتا ہے۔ دین کے بارے میں حتیٰ کہ کوئی ادنا لغزش بھی اس سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو چیک کرتے ہیں، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ چھوٹی سی لغزش بھی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو کسی طرح سے بھی روا رکھنی ہے، کیونکہ آپ انسانوں کے لیے معیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ 4 یا 5 مواقع ایسے آتے ہیں جہاں قرآن مجید ان کو بہت پیار سے ٹوکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے ایک غلط اگزامپل سیٹ ہو جاتی ہے۔ جنگ تبوک کے موقع کو دیکھ لیجئے، جب انہوں نے بعض منافقین کو اجازت دے دی کہ وہ نہ جائیں، جب انہوں نے کہا، وہ تو اپنی منافقت کی وجہ سے نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے بہانہ بنایا تو آپ نے اجازت دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، آپ پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی اس طرح سے؟ اللہ کی تو اسکیم یہ تھی کہ ایکسپوز ہو جاتے، تو آپ کی اجازت سے تو یہ سارا معاملہ جو ہے تلپٹ ہو جائے گا۔ تو رسول یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت میں بعض دفعہ جو کبھی اگر ہم غلطی کا نام بھی دیں تو وہ کوئی جانب حق جانب نفس میں نہیں ہوتی، یعنی کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی جس کو آپ گناہ کہیں، بلکہ وہ حق سے جو ایک وابستگی ہے وہ اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ جو جانب حق کے اندر آپ کہتے ہیں نا کہ جو اوور تھنک کرنا یا آگے بڑھ جانا اس چیز کو اچیو کرنے میں، وہ اس سے ہوتی ہے، لیکن اس کو واپس بلانا اس لیے ضروری ہوتا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر کی اس حیثیت ہی کی وجہ سے ہم ان کی جو تکریم کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، اور جو ہم درود بھیجتے ہیں خواتین حضرات وہ بھی یہی ہے۔ درود کا مطلب کیا ہے کہ یہ پیغمبر کے لیے دعا ہے۔ درود فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب دعا ہے، اور یہ ہاں اصطلاح میں خاص طور سے وہ دعا جو پیغمبر کے لیے مانگی جاتی ہے اس کو ہم درود کہتے ہیں۔ تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے جو قربانیاں دیں، جو انہوں نے زندگی گزاری، اور وہ گزار کے ہمارے لیے زندگی آسان کی، تو وہ پھر ہماری اس توجہ کے مستحق ہیں کہ ہم ان کے لیے ہر وقت دعا کریں، اور اس دعا ہی کو ہم قرآن مجید کا جو یہ پہلو ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ آپ جو ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی تسلیمات بھیجیں اور ان پہ درود بھیجیں۔ تو اسی کی پیروی میں پھر نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ورڈ ہے یہ خود ایک درود ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ خود ایک درود ہی کی وہ شکل ہے جس میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے تعلق کا اظہار ہے، یہ ہماری عقیدت کا بھی اظہار ہے، اور یہ حقیقت کا بھی اظہار ہے۔ خواتین حضرات، ہم اپنی اس نشست کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث پڑھتے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے خواتین حضرات یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، اور یہ مسلم میں روایت ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں اللہ کی طرف توبہ کیا کرو، کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں، یعنی 100 مرتبہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے یہ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں 100 دفعہ خداوند تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ لفظش اگر ہو گئی ہے، کیونکہ بھول چوک بعض دفعہ انسان کے نوٹس میں نہیں ہوتی، وہ غلطی سے ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غلطی سے کوئی اس طرح کی بھول چوک ہو گئی ہے تو خدا تعالیٰ معاف فرما۔ اور اصل میں جو بات یہاں ہمیں سمجھائی گئی اور بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ
ہمیں نہیں معلوم کہ بعض دفعہ بعض چیزیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں کہ جو اللہ کا حق پامال کرنے کا باعث بنتی ہیں، لوگوں کا حق بھی مارنے کا باعث بنتی ہیں۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں 100 مرتبہ یعنی اب دن میں توبہ کرتا ہوں، اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس میں کوئی تجاوز ہو۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت غیر معمولی نمونہ ہے پیغمبر کا، کہ ہم اپنی زندگی میں بار بار اس چیز کو دہرائیں اور اس کا اعادہ کریں کہ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، تو اصل جو رویہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غلطی کے بعد آپ کا رویہ کیا ہے۔ تو غلطی اصل چیز نہیں ہے، جتنی اصل چیز غلطی کے بعد آپ کے اندر وہ جو ندامت کا پہلو ہے، جس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے خدا کے حق کو توڑا ہے یا اس حق کو ادا نہیں کیا تو آپ اس کی تلافی کریں، کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی تلافی کریں۔ تو توبہ اصل میں اسی چیز کا نام ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے یو ہیو ٹو میک امینڈس فار دیٹ، اور صرف یہ زبان سے لپ سروس سے نہیں ہے بلکہ اپنے عمل سے آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ نے کسی بندے کا کسی شخص کا حق مارا ہے تو اس کو اپولوجائز بھی کرنا ہے، اس کو وہ حق بھی آپ نے واپس کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ایک خاص بات بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں اللہ کے اپنے حقوق کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اشتعال میں آ کے in frenzy if you do something which is bad and you immediately realize and then you say توبہ اور you repent، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ پہ incumbent ہے، it is mandatory upon me to forgive that person۔ تو قرآن مجید میں سورہ نساء میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اگر آپ سے ایموشنل فرینزی کے اندر، یعنی عربی میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ جہالہ کا ورڈ ہے اس آیت کے اندر، جو جہاں پہ توبہ کا قانون بیان ہوا ہے، تو جہالہ عربی زبان میں جہاں جہالت کے لیے آتا ہے، جس طرح سے اگنورنس کے مفہوم میں آتا ہے، وہاں وہ جذبات میں آنے کے لیے بھی آ جاتا ہے، تو کوئی ایموشنلی چارج ہو جانا، اینگری ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غصے میں اور ایموشنل فرینزی میں اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، فوراً آپ لحاظ کریں اس چیز کا، تو پھر خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر فوراً آپ نے توبہ کر لی تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں آپ کی توبہ قبول کروں۔ لیکن جو لوگ اپنی اس توبہ کو ڈیلے کریں یہاں تک کہ موت کو آنکھیں چار کر کے دیکھ لیں یا انکار کی حالت میں مریں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں معاف نہیں کروں گا۔ اور اس دوران میں ظاہر ہے ایک شخص نے نہ تو اپنی توبہ کو اتنا مؤخر کیا کہ موت کو اس نے دیکھ لیا اپنے سامنے، یا فوراً بعد توبہ نہیں کی، بلکہ درمیان میں یا بین توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے وہ خاموش ہے، اور یہ خاموشی جو ہے ظاہر انسان کے اندر اس چیز کی امید بھی پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دیں، اور خوف بھی پیدا کرتی ہے کہ شاید نہ معاف کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شاید منشا بھی یہی ہے، وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ کوئی اس طرح سے حق کسی کا مارا ہے وہ تو آپ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، اس کی تو تلافی کرنی ہے۔ لیکن کوئی ایسا گناہ جو خدا کے حوالے سے ہوا ہے، جس میں آپ نے کوئی خدا کا حق مارا ہے، تو اس کو آپ کو you have to اگر آپ فوراً اب توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور یہ نہیں کہا کہ اگر آپ بار بار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بار بار توبہ نہیں قبول کریں گے، بلکہ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا فارسی میں کہ 100 بار توبہ شکستی باز آ، اگر 100 دفعہ بھی آپ کو دوبارہ توبہ کرنی پڑے، آپ کی توبہ ٹوٹ جائے تو آپ کو دوبارہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان ارادہ کرتا ہے، وہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور شیطان کا ایک بہت بڑا جو ویپن ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یو آر گڈ فار نتھنگ، آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک توبہ کرتے ہیں، دین یو اگین ڈو دا سیم تھنگ۔ سو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ خداوند تعالیٰ بار بار غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ ہر وقت اس چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرا دروازہ کھٹکھٹائے تو میں اس کو معاف کروں۔ تو خداوند تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے معاف کرنے والی، اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ تواب، آپ نے پڑھا ہوگا نا قرآن میں اللہ تعالیٰ انہ التواب الرحیم، التواب کا مطلب ہے جو توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے، جو ہر وقت اس کے لیے تیار ہے کہ لوگوں کی توبہ قبول کرے۔ تو اپنی زندگی کو ہمیں اس جگہ پہ رکھنا چاہیے کہ روزانہ ہم سے جب بھی کوئی لغزش ہو، ظاہر ہے اس کا احساس ہو جائے اس کو، تو آپ کو فوراً ہی ہمیں اس کی تلافی کرنی ہے۔ لیکن جب کبھی احساس نہ بھی ہو تب بھی اپنے اندر یہ ایک عاجزی کا جذبہ، ایک ہیوملٹی کا جذبہ کہ بھی میں انسان ہوں، میرے سے خطا ہو سکتی ہے، اینڈ آئی کین میس اپ تھنگس۔ اگر اف یو ہیو دس فیلنگ تو آپ کے اندر یہ ایک دوبارہ سے رجوع پیدا ہوگا خدا کی طرف۔ اور خداوند تعالیٰ کو یہ رویہ بہت پسند ہے کہ جس میں انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ تو غلطی کا اعتراف انسان کو چھوٹا نہیں بناتا، یہ ذہن میں رکھیے، اٹ آلویز ایلیویٹس اے پرسن، اور وہ خدا کی نگاہوں میں اور اس کی عزت بڑھ جاتی ہے جو آدمی توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کو مانتا ہے۔ غلطی کو ماننا آسان کام نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے ہم اپنی غلطی کو مانیں، لیکن
اگر یہ ہم کرج اختیار کر لیں، یہ اپنے اندر جرأت پیدا کر لیں کہ ہم نے غلطی کو ماننا ہے، تو اسی کے اندر بہتری ہے، اسی میں انسان کی جو اپنی بڑائی ہے وہ مضمر ہے، اور یہی تزکیہ کی بھی راہ ہے۔ خواتین حضرات، آئیے ہم اپنے اس اسٹڈی سیشن کے اسٹڈی سرکل کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم بائبل کے کسی حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم بائبل کا حصے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ متی کی انجیل میں ہے، اور اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے اپنے دوستوں سے محبت کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ آپ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کریں۔ تو دیکھیے حضرت مسیح کیا فرما رہے ہیں۔ یہ متی کا چیپٹر 5 ہے، اور 43 سے لے کے 47 آیات ہیں جس کو ہم پڑھیں گے۔ تو الفاظ یہ ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ تو آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے جو حضرت مسیح یہاں فرما رہے ہیں کہ اصل کمال یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں سے محبت رکھیں، اس لیے وہ تو بہت آسان چیز ہے۔ اصل کیا کمال ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں۔ یعنی خواتین حضرات، یہ جو بات ہے جو حضرت مسیح نے کہہ دی ہے اور جو ہم سب کے دل کو بہت لگتی ہے، کہ اپنے ستانے والوں کو، وہ لوگ جو آپ کو پرسیکیوٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ہراس کرتے ہیں، جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، دین کے نام پہ بھی تنگ کرتے ہیں اور بعض دعووں سے بھی تنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے دعا کرو۔ یعنی ان سے غصہ کرنے کے بجائے، ان سے نفرت کرنے کے بجائے، یہ دیکھیے بالکل ایک ایسا رویہ ہے جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کانہ ولی حمیم، کہ آپ برائی کو اچھائی سے تبدیل کریں، اس سے دفع کریں، اس سے ریپلیس کریں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو آپ کا جانی دشمن ہے وہ آپ کا جگری دوست بن گیا ہے۔ تو حضرت مسیح بھی یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو ستانے والے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ اور پھر دیکھیے جو وہ مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب سورج کو چمکاتے ہیں تو صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں چمکاتے، اور جب بارش برساتے ہیں تو صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں بارش برساتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کا جو فضل ہے، جو بارش کی شکل میں نازل ہوتا ہے، جو سورج کی روشنی کی شکل میں نازل ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ بروں کے لیے بھی ہے، وہ اچھوں کے لیے بھی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے حوالے سے کوئی ڈسٹنکشن نہیں کرتے، وہ سب کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو وہ اس کو مثال بنا کے حضرت مسیح آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے جب خدا اپنی عنایت اور محبت کو ایسے لوگوں تک بھی ایکسٹینڈ کر رہا ہے جو اس کے منکر ہیں یا اس کو نہیں مانتے، جب خدا یہ کر رہا ہے تو ہمارے اندر بھی یہ ظرف ہونا چاہیے کہ اپنے دشمنوں کو ہم اس طرح سے یاد کریں کہ جس میں ٹھیک ہے جو دشمنی کا جو پہلو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بات کہ آپ کے دل سے دعا نکلے کہ شخص اس کی دشمنی ختم ہو جائے، بجائے اس کے کہ یہ دعا نکلے کہ یہ دشمن میرا ملیا میٹ ہو جائے، یہ ختم ہو جائے، اگر یہ دعا نکلے کہ یہ دشمن جو ہے یہ میرے حق میں آ جائے اور یہ سچائی کی طرف آ جائے، اس کے اندر نیکی پیدا ہو جائے، تو یہ زیادہ بڑی اچیومنٹ ہے، یا یہ زیادہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ دشمن کی تباہی کی دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، اور حضرت مسیح تو خاص طور سے آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے بائبل میں کہا کہ وہ آدم گیر لوگوں کو بنانے آئے ہیں، ماہی گیروں کو مخاطب کر کے کہا کہ ماہی گیروں میں تمہیں آدم گیر بناتا ہوں، یعنی آپ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، میں آپ کو انسان پکڑنا سکھاتا ہوں۔ اور انسان پکڑنے کا راز کیا ہے؟ سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ ہر ایک سے محبت کریں، ہر ایک کو برابر ٹریٹ کریں۔ اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے، اگر کوئی برا شخص ہے تو اس سے نفرت نہ کریں۔ اصل نفرت تو برائی سے کی جاتی ہے، برے لوگوں سے نہیں کی جاتی، کیونکہ برے تو ہم سب ہیں، ہم سب سے برائیاں ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے جو فیل ہے، ایول ہے، اس سے تو آپ کو شناخت بالکل ہونی چاہیے، لیکن انسانوں کے پہلو سے آپ کو محبت ہونی چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس کے متقاضی ہیں کہ ہماری توجہ ان کی طرف ہو، ہم ان سے گفتگو اچھے طریقے سے کریں، ان کی دل جوئی کریں، ان کی جو خوبیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، ان کو انکریج کریں، اور کبھی ان کو امبیرس نہ کریں۔ خاص طور سے اگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا شخص ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اچھائی کی رمق موجود ہے لیکن وہ بہرحال اس طرف آ نہیں رہا، تو ہمارے اندر جو ایک انسان ہے خواتین حضرات، اس انسان کا جو انسانیت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے
کہ برے لوگوں کو ہم کبھی بھی اپنے سے علیحدہ نہ کریں، یا ان کو ہم اپنی سوسائٹی سے یا اپنی زندگی سے نہ ختم کر دیں، کیونکہ اگر اچھے لوگ جو ہیں وہ برے لوگوں سے دور ہو جائیں گے تو پھر بروں کو صحیح کون کرے گا، ان کی اصلاح کون کرے گا؟ تو اب کبھی بھی، اور پھر دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ اپنے آپ کو اگر آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں تو قرآن اس پہ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایک میدان میں دوسرا شخص برا ہے اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ سے کمتر ہے، لیکن کسی اور میدان میں آپ کا بھی وہی حال ہے اور وہ دوسرا آپ سے بہتر ہے۔ تو یہ بہتر ہونا اور کہتر ہونا، بہتر ہونا اور کمتر ہونا، یہ اضافی چیزیں ہیں، یہ ریلیٹو چیزیں ہیں، یہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ تو انسان کا شرف یہی ہے کہ وہ انسانیت کی بنیاد پہ انسانوں سے تعلق قائم رکھے، اور یہ جو اتنی خوبصورت نصیحت ہے جو حضرت مسیح نے فرمائی ہے، یہ ہمارے سامنے ہم ہمیشہ رہے۔ دیکھیے انہوں نے اس کی دلیل بھی بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو گے تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ آپ نے اف یو آر گڈ ٹو گڈ پیپل، یہ تو آسان ترین چیز ہے۔ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ ظاہر زمانے میں جو محصول لینے والے ہیں ان کی خاص اصطلاح ہے کہ جو لوگوں پہ زیادتی کرتے تھے ان کی طرف حوالہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ بھئی یہ کام تو وہ بھی کرتے تھے، یعنی اچھائی کا جواب اچھائی سے ہمیشہ وہ بھی دیتے تھے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اگر تم فقط اپنے ہی بھائیوں کو سلام کرو گے تو کیا اس کی بھی خاص بات ہے؟ تو یہ تو غیر قومیں وہ بھی کرتی ہیں، یعنی غیر قوموں میں، ان قوموں میں بھی یہی تھا کہ وہ اپنی قوموں کو سلامتی کی دعا دیتی تھیں لیکن غیر کو نہیں دیتی تھی۔ تو حضرت مسیح کہتے تو یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو یہ کوئی آپ نے بہت بڑا تیر نہیں مارا، کیونکہ یہ تو ہر انسان کرتا ہے۔ کمال تو آپ کا یہ ہے کہ آپ بروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، اور یہ خواتین حضرات ایک ایسا لیسن ہے، ایک ایسا سبق ہے جو ہم سب کو بہت ضروری ہے کہ ہم سیکھیں، اور اسی سے آپ کے اندر انسانوں سے ہمدردی پیدا ہوگی، انسانوں سے شفقت پیدا ہوگی، انسانوں سے محبت پیدا ہوگی، انسانوں کو آپ کاٹیں گے نہیں، انسانوں کو آپ اپنے سے دور نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں انسانوں کو اپنے سے قریب کروں، انسانوں کی جو اچھائیاں ہیں ان کی طرف نگاہ کروں، ان کے اندر اگر کوئی کمی اور کوتاہی اور برائی ہے تو اس کو اس سے صرف نظر کروں، جہاں پہ اس سے صرف نظر ہوا جا سکتا ہے، یا جہاں پہ اصلاح کی جا سکتی ہے وہاں اصلاح کروں۔ لیکن کوئی آدمی کلیتاً شیطانی نہیں ہوتا، جو شیطانی ہے جو کلیتاً شیطان ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، تو اس خوبی کی طرف نگاہ کرنا۔ اور پھر یہ دیکھیے جو حضرت مسیح کے خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپ اپنے ان لوگوں کو جو آپ کو تنگ کریں، جو آپ کو ستائیں، انہیں آپ دعا کریں۔ دعا ایک بہت ایکسٹراڈنری چیز ہے خواتین حضرات، اس کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے کہ آپ ان کے بارے میں کہ جو آپ کے بس سے باہر ہے کہ آپ ان کی اصلاح کر سکیں، دے آر ناؤ ٹوٹلی آؤٹ آف یور ہینڈس، لیکن خدا سے کے بس سے تو باہر نہیں ہو۔ خدا سے درخواست کی جا سکتی ہے، خدا سے درخواست دعا کی شکل میں کی جاتی ہے کہ اللہ فلاں کا دل تبدیل کر لے، فلاں کے اندر اچھائی ہے تو اس کو نمایاں کر۔ تو یہ ہماری سنسیئر جذبات جو ہیں یہ اللہ تک پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ان جذبات کی رعایت کر کے اگر اس شخص کے اندر کوئی بھی رمق موجود ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ تو اپنی جو خیر خواہی کا جو اظہار ہے خواتین حضرات، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا نا کہ الدین النصیحہ، دین اصلاً خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی، ہر ایک کے خیر خواہ ہوں، ہر ایک کے فکر ہوں، کسے باشد، کوئی بھی ہو، کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہے، آپ جو ہیں ہر ایک کے خیر، ہر ایک کے ویل وشر ہیں، ہر ایک کا خیر چاہتے ہیں، ہر ایک کو اوپر لانا چاہتے ہیں، ہر ایک کو انکریج کرنا چاہتے ہیں۔ سو میں اپنی اس تھرڈ سیشن کو اب یہاں پہ مکمل کرتا ہوں۔ ہمارا چوتھا سیگمنٹ ہے خواتین حضرات، وہ جو ڈسکشن ہم کرتے ہیں وہ ہم اس کا اب آغاز کرتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا ایسا ایک موضوع ہے جو ہو سکتا ہے تھوڑا سا انسان کے اندر الام پیدا کرے، لیکن بہرحال مقصد یہی ہے کہ تھوڑا سا ہم الام اپنے اندر پیدا کریں، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم سب موت کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ ٹاپک خواتین حضرات اس لیے رکھا گیا ہے کہ موت تو ایک ایسی چیز ہے نا جو کسی وقت آ سکتی ہے، کسی کو بھی آ سکتی ہے، کسی عمر کے شخص کو آ سکتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو پھر اٹس دی اینڈ، اٹس کرٹن، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس موت کی کیا تیاری ہم سب میں ہے؟ یعنی کیونکہ دیکھیں موت ایک ایسی چیز ہے جو ہم سے اوجھل ہے، تو جو چیز اوجھل ہوتی ہے انسان اس کو ڈیفر کرتا چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا جی دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے، لیکن جب وہ ہوتی ہے تو موسٹ آف دا ٹائم اٹ از ٹو لیٹ، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آئیے ہم آج اس بات پہ ڈسکس کریں کہ آج اگر ہم سوتے ہیں اور آج صبح دوبارہ اگلے دن صبح ہماری اگر آنکھ نہیں کھلتی اور ہم اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو کیا واقعی ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں کہ ہم خدا کو فیس کر سکیں، اور یہاں جو کچھ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا اس کے حوالے سے بھی ہم خدا کو فیس کر سکیں؟ تو موت کی تیاری
کس حد تک ہم تیار ہیں اور کیا چیزیں ہمیں موت کے لیے تیار کر سکتی ہیں. یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی اس پہ ڈسکشن کریں. تو اوور ٹو یو مریم. Thank you very much, Dr. Salim. Our first participant of the day is Sayyid Farhan. Please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. واہ. جی ڈاکٹر صاحب 2018-19 میں میری والدہ کو کینسر ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بخشی. پھر میرے بیٹے کا ڈائگنوزز نہیں ہو رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں. پریشانی صرف یہ ہے کہ کہیں میری کوشش میں کوئی غلطی نہ ہو جائے جس کا خمیازہ میرے بیٹے کو بھگتنا پڑے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بخشی. تو سنس دین موت کافی یاد رہتی ہے, البتہ لرزش ہو جاتی ہے, یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کمپلیٹلی پریپیئرڈ تو میں نہیں کہوں گا اپنے کے لیے, البتہ صحیح ضرور کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی جو بات کا بنیادی کرکس ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ جب یا کوئی قریبی عزیز کے ساتھ کوئی ایسی آزمائش درپیش ہوتی ہے جو اس عزیز کو موت کے منہ تک لے جانے کا باعث بن سکتی ہے, تو انسان بہرحال چونک جاتا ہے اور اس کے اندر ایک دم سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میرا عزیز ترین جو رشتہ دار ہے اگر وہ یہاں جا سکتا ہے, میں بھی ظاہر ہے میرا بھی وہی رستہ ہے. تو بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا کہ یہ ایک اہم طریقہ ہے موت کی یاد دہانی کا کہ ہمارے اپنے اندر جو لوگ ہیں جو بیماری سے صحت یاب ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ وہ کہ جو خدا نخواستہ گزر جاتے ہیں, تو وہ بھی موت کی یاد دہانی کا باعث بننا چاہیے ان کو, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس ہم سب اسی رستے کے مسافر ہیں. تو اسی لیے خاص طور سے جب جنازوں میں ہم ہوتے ہیں تو عام طور سے ہم گپے لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ وقت ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں بار بار اس کفن کی طرف دیکھنا, اس پلنگ کی طرف دیکھنا اور اس قبر کی طرف دیکھنا, اس سے سبق لینا, اس سے یاد دہانی حاصل کرنا کہ یہ میرا مقام بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جنازے کے ساتھ وہ خاص طور سے جو وہ ٹائم ہمیں ملتا ہے آدھا پونا گھنٹہ, وہ ایک غنیمت ٹائم ہے, قیمتی ٹائم ہے جس میں ہمیں اس پریپریشن میں گزارنا چاہیے. تو بہت شکریہ فرحان صاحب آپ کا. جی شکریہ. Next up, we have Asiman Dalib Mufti. Please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم. یہ سوال جو ہے تو اکثر جو ہے میرے ذہن میں اکثر جیسے بلب کو روشن ہوتا ہے تو وہ اکثر ہی میرے ذہن میں آتا ہے سوال یہ کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس کی وجہ خیر باہر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو ہمیں دنیا میں پتہ ہے کہ بے ثباتی کا احساس دلاتی ہیں, اور لیکن کسی کی موت اور بیماری کی تو ہمیں اور زیادہ مزید یاد دلاتی ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنی جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں پھر کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ بندہ اس میں گم ہو جاتا ہے یا اس میں ایبزارب ہونا پڑ جاتا ہے, یا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ شعوری طور پہ جو ہے نا روزانہ جس طرح کہا گیا ہے کہ اس کو روزانہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن کچھ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے ٹائم کے ساتھ جو سیکھی ہیں اس میں نے جو ہے بہت ساری چیزوں کو خیر لیٹ گو کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ تھوڑا اپنے پہ فوکس ذرا رکھا جا سکے. کوشش کی کرتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں ممکن ہو پاتا. تو پھر مجھے کسی دن جھٹکا اچانک لگتا ہے, چاہے کوئی باہر ایسا واقعہ ہو یا نہ ہو, تو سڈنلی ایک میرے ذہن میں یہ سوال پھر آتا ہے کہ میں اگر اگلے لمحے کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ. مجھے یہ بڑی اچھی طرح احساس ہے کہ مجھے اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور تیاری کی ضرورت ہے. شکریہ. بالکل ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ باہر ہمیں دیکھنا چاہیے, تو اب دیکھیے ہمارے ہاں تو خداوند تعالیٰ نے یہ کیسا موقع پیدا کیا ہوا پچھلے 1.5 سال سے کہ جس پینڈیمک سے دنیا اس پر گزر رہی ہے, اس سے زیادہ بڑی موت کی یاد دہانی کیا ہو سکتی ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے مسلسل, یعنی آپ کو جو خبریں مل رہی ہیں وہ ایسی تو نہیں ہے کہ ایک چیز ختم ہو رہی ہے, بلکہ وہ ایک چیز بظاہر لگتی ہے ختم ہو جاتی ہے یا ہوئی ہے دوبارہ سے وہ اٹھ جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں پچھلے ہم 1.5 سال سے اس موت کی یاد دہانی کے ہم مسلسل اس پروسیس میں ہیں. ہر وقت ہمارے سامنے پوری دنیا کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ موت ایک ایسی ارزاں چیز ہو گئی ہے کہ جو دستک جب دیتی ہے تو پھر اس کا لحاظ نہیں کرتی کہ وہ کس ملک کا ہے, کس مذہب کا ہے, کس نسل کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے جو دنیا میں اس وقت حادثے ہو رہے ہیں, ابھی آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ فلڈز آئے ہوئے ہیں, چین میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں فلڈز آئے ہوئے ہیں, وہاں پہ اس سیلاب کی وجہ سے بہت لوگ مارے گئے ہیں.
جرمنی میں آپ دیکھیے وہاں پہ بھی یہ سیلاب، اور پیرس میں بھی یہ حال ہے. ادھر آپ مزید اگر آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو کیلیفورنیا وغیرہ میں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ جنگلات میں اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کو ایویکویٹ کرایا جا رہا ہے اپنے گھروں سے. تو یہ اصل میں دیکھیے انسان اگر سبق حاصل کرنا چاہے تو یہ روز آپ کے سامنے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ہر روز آپ کے سامنے ہو رہے ہیں. یعنی ایک جیسے کہتے ہیں نا مرغے امبوہ کہ آپ ان ماس پیپل آر بینگ کلڈ، اور کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو رہے ہیں. یہ جو حادثات آپ کے یہاں ہوتے ہیں، کبھی ٹرین کا حادثہ ہو گیا، کبھی جہاز کا حادثہ ہو گیا، کبھی کوئی اور مشترک اس طرح کا معاملہ ہو گیا، فیکٹری میں آگ لگ گئی، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ہر وقت موت کی یاد دلا رہی ہوتی ہیں. اور انسان کی جو ایک ٹرانزینس ہے، یعنی بے ثباتی ہے، اس کی طرف کتنا ہمیں توجہ دلاتی ہیں. تو قرآن نے ایک بات کہی ہے جس کو ہمیں بڑی توجہ دینی چاہیے کہ آپ کے پاس نا وہ دل ہونا چاہیے جو اس حقیقت کو کیچ کر سکے، کیونکہ وہ چیزیں تو روز ہو رہی ہیں. اگر آپ کا اینٹنا وہ نہیں ہے، وہ فریکوینسی نہیں ہے جس سے آپ ٹیون ہو کے ان چیزوں کو کیچ کریں گے، تو وہ روزانہ دل جسٹ پاس اوے. تو یو ہیو ٹو ٹیون یور سیلف ٹو دیز انسیڈنٹس آؤٹ سائڈ یور کنٹری یا ود ان یور کنٹری کہ یہ ہو رہے ہیں. تو اپنا اگر آپ کا دل ایسا ہے، آپ اخبار پڑھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے سامنے جو واقعات آپ کو ہر وقت اس چیز کی یاد دہانی نہ دلائیں کہ انسان کی حیثیت کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر. وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے اور جوان رانا سمجھ لے، بہرحال اس کو زوال کا شکار ہونا ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی Next up, we have Api Ruhi. Please go ahead. سر میں نے یہ کہنا تھا کہ کچھ سالوں تک تو ظاہر ہے موت تو انسان دیکھتا ہی رہتا ہے اپنے ارد گرد، دوسروں کی بھی اور اپنی فیملی میں بھی، لیکن کچھ سالوں تک مجھے یہ فیلنگ بالکل نہیں ڈیولپ ہوتی تھی کہ میری بھی باری آ سکتی ہے کسی ٹائم. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اور اب بڑھاپے میں مجھے یوں لگتا ہے کہ میں موت کی تیاری جیسے میں نے شروع کر دی ہے، کہ جیسے میں نے اپنی پوزیشنز کب کرنی شروع کر دی ہیں. بہت سی چیزیں جو مجھے بالکل ان کی ریکوائرمنٹ نہیں فیل ہوتی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے اور 2-4 سال تک بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ میں نے کم کرنی شروع کر دی ہیں. کچھ میں نے اپنے اندر اس خوف سے، مجھے موت کا خوف بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جس وقت میں مروں گی مجھے کتنی تکلیف ہوگی، اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور وہاں اندھیرا ہوگا اور میں اکیلی ہوں گی، تو کیا ہوگا. یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کرنے لگتی ہیں. تو پھر میں دعائیں وغیرہ پڑھتی ہوں، جیسے استغفار پڑھتی ہوں اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے تو یکسوئی دینا اور تقویٰ کی روشنی دے، کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے اندھیرے میں نہ چھوڑنا. اور اپنے اندر اصلاح کی اس طرح سے کوشش کرتی ہوں کہ مجھے اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں رہتا. میں ساری عمر چونکہ میں نے بہت اسٹرانگلی گزاری ہے اور اپنی مرضی سے گزاری ہے، تو یہ نہیں کہ میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نہ خوش کر کے زندگی گزاری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری فیملی مطلب اس سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے کئی دفعہ ان کے علاوہ جیسے گھر کے معاملات میں اگر کوئی چیز میری مرضی سے نہیں ہو رہی تو مجھے اتنا غصہ آئے گا، میرے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. تو پھر میں اس وقت اعوذ باللہ پڑھنے لگتی ہوں دل میں کہ کسی طرح سے میں اس چیز کو کنٹرول کر سکوں، لیکن میں اکثر نہیں کر پاتی. اور ایک جو آپ نے یہ ایک بات یہ میں نے دیکھی ہے کہ جب سے میں نے قرآن پاک کو کافی سالوں سے ذرا کلوزلی پڑھنا کی کوشش کرنی شروع کی ہے، تو وہ بھی روز کا روز اس کو پڑھنے سے، اس کو سننے سے وہ اس کا اثر انسان کے اوپر ہوتا رہتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے، اس چیز کی سمجھ بڑھتی جاتی ہے. پھر ایک بات جو آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ برے کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے، اگر آپ نے اچھے کے ساتھ اچھا کیا تو کیا خاص کام کیا.
تو یہ سر میری ایک آبزرویشن ہے کہ جو برا شخص ہوتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے برا ہے، وہ میں نے آبزرو کیا کہ وہ ہر ایک کے ساتھ برا نہیں ہوتا، وہ بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ آپ کے ساتھ شاید کسی خاص وجہ سے، جو کہ شاید اس کو کوئی بری لگ گئی ہو، اس کی وجہ جی سے وہ ایک ٹسل سی سٹارٹ ہو جاتی ہے، ورنہ یہ نہیں کہ وہ شخص اس کی نیچر بری ہے یا کوئی اس کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے یا کوئی ایسی بات ہے، کیونکہ بہت سے ٹھیک ہے. اور لوگ اس کو بہت پسند بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے یہی بات ہے جو ابھی آپ نے فرمائی ہے نا کہ کوئی بھی انسان سراپا اخشر نہیں ہوتا، بعض دفعہ کسی ایک شخص کے ساتھ زیادہ اس کی رویہ خراب ہوتا ہے، تو آپ کو مجموعی طور پہ ضرور دیکھنا چاہیے. ایک چیز جو آپ نے فرمائی ہے اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ دیکھیے موت کا جو خوف ہے اس کے کئی پہلو ہیں. یعنی ایک ظاہر ہے یہ خوف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک اور چیز ہے. جی لیکن یہ جو موت کے وقت جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو دیکھیے ایک چیز جی جو ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں یا لے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کو نیند کی حالت میں سلا دیا جاتا ہے. یعنی پوسٹ ڈیتھ سینیریو جسے آپ کہتے ہیں نا، اس میں جی یہ جو قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا اس موقع پہ بتایا جاتا ہے، وہاں پہ قرآن مجید ہی بتاتا ہے کہ کفار کی جب جان لی جاتی ہے تو فرشتے جی جو ہیں وہ اس کے باقاعدہ ان کو مارتے ہوئے ان کی جان لے رہے ہیں. ان کے بارے میں تو یہ ہے، لیکن اہل تو ایمان کے حوالے سے ہمیں اس طرح کی بات نہیں. سر میں نے یہ سنا ہے کہ ایسے ہوگا کہ جیسے روح کو کانٹوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، جیسے نہیں شیاٹکا یہ کی دیکھیے پین ہوتی ہے نا. نہیں یہ آپ نے جہاں سے پہلے پڑھا ہے نا اس کی تصدیق کیجئے. ایسی کوئی چیز کسی اوتھینٹک جگہ پہ نہیں ہے. کانٹوں سے اچھا گھسیٹا جائے گا یا ویسے سب کیا جائے گا، یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ڈرانے کے لیے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. کوئی ایسی اوتھینٹک جگہ پہ نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں، آپ نے بھی قرآن کا ذکر کیا، قرآن موت کا بیان کرتا ہے جب موت آئے گی، سکرات موت کا ذکر کرتا ہے. سکرات کے موت کا مطلب ہے موت کی جو جانکنی ہوتی ہے. تو اس میں جی یہ تو ضرور ہے کہ وہ لوگ جو اہل کفر ہیں یا برے جنہوں نے اعمال کیے ہیں ان کی موت بڑی سخت ہوتی ہے. اہل ایمان کی جو موت کے بارے میں ہمیں اس طرح کی کوئی نہیں ملتی. اور موت کے بعد کا بھی جو معاملہ ہے وہ بالکل ایسی ہے جس کو آپ رات کو سونے سے تعبیر کریں. تو جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے رات کتنا گہری نیند آپ سوئے. آپ کہتے ہیں میں تو ابھی سویا تھا. تو قیامت کے دن بھی جب لوگ سو کے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے میں تو ابھی سویا تھا. تو برزخ میں عالم ارواح میں لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے برزخ میں، اور ان پہ کوئی اس طرح کے احوال نہیں گزرتے جیسے کہ ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں. ہاں وہ لوگ جن کا دنیا میں حساب ہو جاتا ہے وہ ایک سیپریٹ کیٹیگری ہیں، ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن ہما شما کا جو معاملہ ہے، یعنی ہم لوگ جو ہیں، ہمیں قرآن مجید جی صاف بتاتا ہے کہ سلا دیا جائے گا اور قیامت کے دن پھر میزان لگے گی، حساب کتاب اس وقت ہوگا اور پھر جزا و سزا ہوگی. Thank you. Sir Faraz Nahmat, you're up next. Please go جی ahead. السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی بات دیکھیں موت کی تیاری والا سوال آپ کا بہت اچھا ہے. ایکچولی ٹارگیٹ تو یہی ہوتا ہے کہ انسان کو موت کی تیاری کرنی ہے دنیا میں. لیکن جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے اور جو قرآن سے میں نے سمجھا ہے اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز تو یہ کہ جو تکبر ہے، مطلب یہ کہ کوئی حق بات، مطلب تکبر کے اندر جو میں نے چیز سمجھی ہے وہ یہ کہ جو سب سے بڑا اور خراب تکبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی حق بات دین کے حوالے سے آپ کے پاس آئے اور آپ اس کو نہ مانیں. تو یہ ایک ایسا تکبر ہے کہ جو آپ کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے. ہو سکتا ہے بہت اچھے اعمال کر رہے ہوں، لیکن اگر آپ میں اس طرح کا تکبر ہے کہ حق بات آتی ہے اور اپنی مانتے ہو، تو اس چیز کے لیے انسان کو تیار ہونا چاہیے. لوگوں کو بھی اویئر کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ایسا تکبر ہے. بظاہر آپ تکبر نہیں کر رہے، ایسے غرور نہیں ہوتا، لیکن جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے لوگ نہیں مانتے صحیح بات کو، چاہے آپ کتنی بھی دلیل دے دیں. ایک یہ چیز ہے سر. دوسری چیز یہ کہ میں نے قرآن میں جگہ جگہ پڑھا کہ لوگ اس وقت وش کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں انفاق کر لیا ہوتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کمی کوتاہی تو ہر ایک میں ہوتی ہے، ہم میں بھی ہے، دوسروں میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ انفاق ایک ایسا عمل مجھے لگتا ہے کہ جو آخرت میں بہت زیادہ کام آنے والا ہے. اور تیسری چیز تیاری کے حوالے سے ہمیں یہ کہنی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت جو چیزیں ہیں اپنی فرائض کو کوشش کریں وہ پورا کریں. لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ پورا کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں. اور کچھ چیزیں جو مرنے سے پہلے ہمیں کر لینی چاہیے، جیسے ول وغیرہ لکھنی ہے تو پہلے سے آپ لکھ دیں، آپ کو نہیں پتا آپ کی کب موت آ جائے گی. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک. 3 چیزیں ایسی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں.
یہ آپ نے ساری باتیں بہت اہم فرمائی ہیں. جو تیسری جو چیز ہے میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو وصیت ہے یہ واقعی آپ نے صحیح کہا, یہ لازماً لکھنی چاہیے. ایک وصیت تو وہ ہے جو قرآن مجید ہر مسلمان مرد پر لازم کرتا ہے جو شوہر ہے, اور وہ یہ وصیت ہے کہ آپ کو یہ وصیت کرنی ہے, لکھنی ہے کہ 1 سال کی جو بیوی کا نان و نفقہ ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں, ایون آفٹر یو پاس اوے. تو یہ وہ فرض وصیت ہے جو قرآن مجید ہر شوہر کو کہتا ہے کہ آپ نے کرنی ہے. اس لیے یہ وصیت تو آپ کو لازماً کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد 1 سال تک میری جو بیوی ہے اس کا خرچ میں ادا کروں گا فار دا نیکسٹ 12 months. اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ کسی کو دینا ہے, کسی سے لینا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے تو اس کو یو ہیو ٹو جاٹ اٹ ڈاؤن کہ اگر آپ کوئی کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اسی سے جو ایک چیز ملی بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے پاس ورڈز ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, چابیاں ہیں, اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو آپ ہی کے پاس ہیں, تو ان کی ایک لسٹ بنائیے کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ بھائی میرے فلاں اس وقت معاملات ہیں, فلاں کا میں نے اتنا کچھ دینا ہے, فلاں سے اتنا لینا ہے, فلاں چابی یہ ہے, فلاں چیک بک وہاں ہے, فلاں چیز کا پاسورڈ یہ ہے, وغیرہ وغیررہ. It has to be jotted down in the form of a memo, a memorandum, تاکہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ادھر آپ کی آنکھ بند ہو اور ادھر آپ کے جو لوائقین ہیں ان کو افراتفری مچ جائے کہ چیزیں ہی نہ ملیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے. اور یہ بھی بات آپ کی بہت ضروری ہے کہ ہمیں روزانہ اپنی جو بیلنس شیٹ ہے اس کو مکمل کر کے سونا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ کی موت آ جائے اور آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوا ہے تو پھر تو اگلے جہاں نہیں جا کے آپ کو موقع ملے گا نا اس کی تلافی کرنے کا. تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو ہمارا بیلنس ہے جو اوروں کی طرف نکل رہا ہے اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ ہم نے کسی کا حق اگر مارا ہے تو کل کیوں اس کو ادا کریں, آج ہی ہم نے ادا کرنا ہے, بیکاز وی نیور نو کہ ہمیں کل وہ آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا سرفراز صاحب. Dr. Sohail Anwar, you're up next. ڈاکٹر سلیم بہت بہت شکریہ, ویری گڈ ٹاک. خاص طور پہ آج کا آپ کا جو 3rd سیکشن تھا وہ میں نے بہت انجوائے کیا. تھیوری میں تو یہ ساری باتیں پتہ ہی ہوتی ہیں لیکن کسی سے سن کے obviously reinforces always reinforces your faith. تو آپ کا آج کا سوال جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. بہرحال I'll attempt to answer it. اگر میں اس کو literally آنسر کروں کہ am I personally prepared for death, تو اس کا آنسر ہے no. From as Muslim theistic point of view, کچھ ٹوٹی پھوٹی نمازیں, کچھ ٹوٹے پھوٹے روزے, بہت سارے گناہ, اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے am I prepared for that, so the answer is no. لیکن تھوڑے براڈ اسپیکٹرم میں فلوسافیکل ریلم میں اس کو اگر دیکھا جائے تو ڈیتھ انیویٹیبل ہے. تو اگر ڈیتھ کی انیویٹیبلٹی کو, یہ کچھ ان چیزوں میں سے ہے جس کو سب مانتے ہیں لوگ, اس کو ڈینائی کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اگر ڈیتھ کی انیویٹیبلٹی کو کنسیڈر کیا جائے تو یس, وی آر آل پریپیئرڈ فار ڈیتھ, آئی ایم پریپیئرڈ فار ڈیتھ ایز ویل, کیونکہ میں نے ایکسیپٹ کیا ہوا یہ فیکٹ, چاہے مجبوری نہیں ہو کہ سبھی کو مرنا ہے. تو اس لحاظ سے یس آئی ایم پریپیئرڈ فار ڈیتھ. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آئی پرسنلی, اور میں ظاہر آپ کا سوال چونکہ پرسنل لیول پہ پچ ہوتا ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ پرسنلی آنسر دوں, یہی سیشن کا مقصد ہے. وہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی افریڈ آف ڈائنگ. فیئر جو ہوتا ہے اٹس اے نیگیٹو ایموشن. اگر میں ڈر رہا ہوں گا مرنے سے کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا اور میرے ساتھ یہ ہوگا, تو اللہ وڈ نیور وانٹ می ٹو لیو مائی لائف ان اے نیگیٹو اسٹیٹ آف ایموشنز. کیونکہ اگر میں ڈر میں اپنی زندگی گزاروں گا تو میرے جو اچھے کام بھی مجھ سے کچھ ہونے ہیں وہ بھی سارے خراب ہو جائیں گے. اور آخری پوائنٹ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے, اگر آپ اجازت دیں تو I just want to quote a little parable that had a huge impact on me number of years ago in terms of dying, اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ. کہ میں نے پیرابل پڑھا تھا کہ دو برڈز ہوتے ہیں, وہ ایڈجسٹنٹ پنجروں میں رہتے ہیں. تو اس میں سے ایک برڈ جو ہوتا ہے ایک دن وہ ہی ڈائز, اس کا مالک اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیتا ہے پنجرے سے, اور دوسرا والا اکیلا رہ جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد جو اکیلا رہ جاتا ہے اس کو ایک خط آتا ہے. اس جو ایلیجڈ برڈ جو مر گیا ہوتا ہے ایکچولی, اس نے اس کو خط لکھا ہوتا ہے کہ میں تو مرا نہیں تھا, میں تو افریقہ میں بڑی عیش کر رہا ہوں اور جنگلوں میں فلائی کرتا رہتا ہوں. تو یہ برڈ اس سے کہتا ہے یار تم نے کس طرح کیا, مجھے بھی ایک طریقہ بتاؤ کہ میں بھی آزاد ہو جاؤں. تو برڈ اس سے کہتا ہے کہ جس پریٹینڈ ٹو ڈائی, اپنے پنجرے میں سانس بند کر کے روک کے مر جاؤ. اور تم اگر ایسے کرو گے مالک تم آیا کہ ہلائے جلائے گا, ہو سکتا ہے تھوڑی پن سے چبائے ہوبائے بھی, تو بالکل ہلنا نہیں, تو وہ تمہیں باہر پھینک دے گا. جب پھینک دے گا تو اڑ جانا. تو یہ یہی کرتا ہے, یہ پنجرے کے اندر جو ہے وہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ میں مر گیا ہوں, اور بالکل ساکت ہو کے لیٹ جاتا ہے. مالک آتا ہے, اس کو ہلاتا ہے, ایک دو تھپڑ بپڑ مارتا ہے, یہ بالکل نہیں ہلتا, پین برداشت کر لیتا. مالک اس کے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ اس کو دفنا وفنا, اس کو باہر پھینک دیتا ہے, اس کو پھینک دیتا ہے, یہ اڑتا ہو, یہ بھی افریقہ پہنچ جاتا ہے. اس سے جا کر کہتا ہے کہ تمہاری ترکیب تو بڑی زبردست ہو گئی, میں بھی آزاد ہو گیا.
تو پہلا والا وہ جو ہے برڈ اس سے کہتا ہے کہ in order to achieve true freedom you have to die before your actual death. بہت کہ ویری گڈ. تمہیں اپنے ایگو کو مارنا پڑے گا پہلے، اپنی اصلی موت سے پہلے. اور اگر تم اکڑ کو اپنی ایگو کو مار لو اس دنیا میں اپنی ایکچوئل فزیکل موت سے پہلے، تو یہ ٹرو فریڈم ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی ایسی ہی فریڈم ایکوائر کروں کہ you kill yourself while you're still alive. تو یہ میری ویو ہے اس کے بارے میں. بہت بہت شکریہ. اٹس a really eye opening parable. Thank you very much for sharing it. Yeah, I really enjoyed this story. Thank you. Next up, we have Waseema. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Saab. Thank you so much for excellent lectures. So, یہ دنیا کی بے ثباتی تو بہت کھل کے سامنے آتی ہے and we are always ready کہ ہم نے مرنا ہے. But how to prepare کہ جیسے ہم دنیا کے ایگزامز میں اتنے successfully پاس ہوں، وہاں کیسے ہم کریں؟ اتنی like work related responsibilities ہیں جو آپ کے straight 11-12 hours per day آپ کے اسی میں consume ہو جاتے ہیں. I always feel like incompetent. I don't get enough time to prepare for next world. So how to overcome this incompetency and how can we prepare the best way? یہ تو آپ نے سوال اٹھا دیا نا. ہم تو آپ سے جواب اس وقت چاہ رہے ہیں نا کہ آپ کا کیا خیال ہے، بیکاز یہ تو ایک دوسرے سے ہم ہیلپ لے رہے ہیں. ابھی بہت سارے لوگوں نے بتایا بھی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آنا کہ آپ کو موت یاد رہے، اسی کی تو ہمیں بہت ساری ترکیبیں ہیں جو بتا رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر سہیل نے بہت اچھی ایک پیرابل سنائی. اسی طرح سے یہ بات کہ آپ کو اوروں کی موت کے حوالے سے فوراً اپنے آپ کو یاد دہانی کروانا ہے کہ موت جو ہے یہ مجھے بھی آ سکتی ہے. دنیا میں جو ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں، کس پر کووڈ سے آپ گزر رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ بھائی دس ہیز ٹو کم ون ڈے. تو یہ تو صرف یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا زیادہ محسوس کر لیں، اور جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر یہ ارج ہوگی کہ بھائی میں آج سونے سے پہلے جو میرا بیلنس شیٹ ہے دیٹ شوڈ بی ایون، اور کسی کی طرف کوئی حساب نہیں نکلنا چاہیے. آج ہی مجھے اپنا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہے ایسی چیز کہ اٹ کین کم اینی ٹائم ٹو اینی ون. تو اس کا تو تقریباً دیکھیں تعلق اس چیز سے ہی ہے کہ آپ بار بار سے سوچیں کہ بھائی مجھے اس ordeal I have to pass through this ordeal one day and I have to face it. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو دیکھیں، جو forgetfulness ہے نا، آپ جو بھول جاتے ہیں موت کو، یہ کبھی کبھی نعمت بھی ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ ہر وقت موت کو یاد رکھیں گے تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے. تو اس کا ایک جو فلپ سائڈ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو موت کو بعض دفعہ ہم بھول جاتے ہیں، یہ آپ کو پھر بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی کرنے میں بھی باعث بنتی ہے کہ جس میں آپ دنیا کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں یا بعض اور کام کرتے ہیں جو وری لیس اوریجن سے پیدا ہوتے ہیں. اس وجہ سے کبھی بھول بھی جانا یعنی اس لیے کہ ہم ہر وقت یاد نہیں رکھ سکتے، اور بعضا بھول جانا از اے بلیسنگ. لیکن اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ آپ موت کو بھلا ہی دیں. یہ آپ کو یہ دیکھیے اٹس اے پرسنل اسٹرگل. یہ ہر آدمی کا ایک اپنا اسٹرگل ہے. ہم اسی وجہ سے جو آج آپ گفتگو سن رہی ہیں اس کی وجہ یہ کہ ٹپس ہیں جو ہم ایک دوسرے سے لے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹپس اپنے سامنے رکھیں. کسی کو کوئی اپیل کرے گا، کسی کو کوئی اور اپیل کرے گا. باٹم لائن یہی ہے کہ ہم سب کو حساس رہنا ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لوگوں نے خدا کا انکار کیا، بڑے سے بڑی حقیقت کا انکار کیا، لیکن اس وقت دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو موت کا انکار کر سکے. یعنی جتنے بڑے منکر ہیں ہزاروں حقائق کے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی منکر نہیں ہے. اس وجہ سے اٹس لائک آئی مین پکنگ اینڈ چوزنگ کہ ہمیں کیا چیز ہے کہ جو موت کی یاد دہانی کی طرف زیادہ لے کے جاتی ہے. We have a few more moments for this segment, so I would urge all the participants to be a bit faster. Abdullah Azmat, you're up next. Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. Sir, as far as preparedness for death is concerned, I think دو مین چیزیں جو کہ مجھے تھوڑا تنگ کرتی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مت مرنا سوائے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو ہر چیز جو میرا خیال ہے ہر مسلمان کو تنگ کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے کام کریں، لیکن جس وقت ہمیں موت آئے ہم اس وقت اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ نہ ہوں سو ٹو اسپیک. تو ایک ہی چیز جو سے کہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں تو ہماری ہر وقت یہ کوشش ہوگی کہ وی اسٹرائیو ٹورڈز پرفیکشن، یا ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ول کو سبمٹ کریں. اور دوسری جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ ایکچولی ایک کوشچن ہے کہ قیامت والے دن کیا ہماری گریڈنگ جو ہے وہ ایبسولوٹ بیسس پہ ہوگی یا ریلیٹیو بیسس پہ، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں کے ساتھ کٹانے میں کھڑا کریں گے جو کہ انبیاء کے ساتھ تھے یا جو رسولوں کے صحابی وغیرہ تھے کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنی کتاب دی،
मेरे नबियों का तरीका तुम तक पहुंच गया तसलसल के साथ, तो तुम भी उन्हीं के साथ उन्हीं के कटहरे में खड़े हो। सेम क्वेश्चन होगा तो तुमसे ये भी। क्वेश्चन तो मैं जब ये आप हमारा भी Q&A सेशन शुरू होने वाला है, मैं आपको इसका जवाब इस वक्त दे दूंगा। लेकिन जो आपकी पहली बात है वो बहुत कीमती है कि ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून को हमेशा याद रखा जाए कि आपकी मौत उसी हालत में आए कि आप खुदा के आगे झुके हुए हों, खुदा को आप सबमिट कर रहे हों, और खुदा से आपका वही ताल्लुक हो कि जो वाकई एक बंदा मोमिन का होना चाहिए। तो ये तो वो चीज़ है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। इसी के लिए हम एक दूसरे की मदद चाह रहे हैं कि हमें एक दूसरे से मदद मिले, ये मौत हम भूल ना बैठें। यानी भूलना तो एक तरफ है, हम भुला ना बैठें बिल्कुल ही, हमारे यहाँ से ओझली ना हो जाए। और जैसे हम कहते हैं ना कि हमें ये महसूस हो कि बस ये दुनिया तो एक ऐसी चीज़ है कि जो ऐशो इशरत की जगह है और फिर खुदा से हमें मिलना नहीं है। इसकी बजाय बात देखिए, मौत का असल मकसद क्या है जिसको हमें याद रखना है, वो ये है मौत असल में अकाउंटेबिलिटी, उसका अगला स्टेप अकाउंटेबिलिटी है। तो मौत को याद रखने का असल मतलब ये है कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को याद रखें, क्योंकि मौत तो कोई चीज़ नहीं है ना, मौत तो हो गई, लेकिन असल में मौत खात्मा नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि आप अपनी मौत को याद रखना है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको याद रखना है कि यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू हैव डन इन दिस वर्ल्ड बिफोर गॉड वन डे। तो असल चीज़ ये है। तो अपनी अकाउंटेबिलिटी को जितना आप याद रखेंगे, और उसकी जो बेहतरीन चीज़ खुदावंद ताला ने इंसान के लिए पैदा की है ना, वो ज़मीर है। तो देखिए, ज़मीर आपकी अकाउंटेबिलिटी कर रहा होता है दुनिया में, बार-बार याद दहानी कराता है। अब जब हमसे बुराई होती है तो हमें सरज़निश करता है। तो ज़मीर एक खुदा की अदालत है जो इंसान के वजूद में अल्लाह ताला ने लगा दी है, और ये इसकी दलील दी है कि एक बड़ी अदालत लगने वाली है। तो आप इसको ज़रा अगर सवाल को एक्सपैंड कर लेंगे, असल चीज़ मौत नहीं है, असल चीज़ मौत के बाद की अकाउंटेबिलिटी है, जिससे हमें अपने आप को हर वक्त तैयार रखना है। सर इसी से रिलेटेड एक छोटी सी जो टिप पर्सनली मुझे हेल्प करती है, वो यही ज़मीर से रिलेटेड है कि हर इंसान को एट एवरी जंक्शन इन देयर लाइफ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वो कौन से ऐसे काम हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उन पे हमसे मुआखज़ा कर सकते हैं, हमसे कौन सी गलतियाँ हुई हैं, और अगर हम उनको दुनिया में सही कर सकते हैं, अगर किसी बंदे के साथ हमने बुरा किया है, तो हम कोशिश करें कि आइंदा ना करें, और अगर कोई हम उसको सॉरी कर सकते हैं, तो उसको करें, और अगर यकीनन। अल्लाह ताला के साथ किसी मामले में कोताही हुई है, तो उसके लिए फिर नफ़ल वगैरह और सदक़ात के ज़रिए से कोशिश करें कि वो चीज़ हमारे आगे ना आए। Najin Nasser, please go ahead. यस, अस्सलाम वालेकुम सब। मुझे एक बहुत Right. फनी एक चीज़ शेयर ये करनी थी कि एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। तो आई वाज आल्सो नेवर प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी में कुछ रिश्ते हैं जिनको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब मैं हज पे थी मतलब 4 इयर्स पहले, तो मुझे लगा कि बस अल्लाह मियां मैं आई एम रेडी टू मीट यू। बच्चे भी सेफ जगहों पर हैं, अगर कोई हज में कोई चला जाएगा अल्लाह के पास तो लोगों को बच्चों पे भी रहम आ जाएगा, एक बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। एनीवेज अब वापस आते हैं, वापस आप दुनिया में मगन हो जाते हैं और फिर मौत का एक खौफ सवार हो जाता है। कुछ अर्सा पहले आई कंट्रैक्टेड कोविड एंड आई वाज इनकैपेसिटेटेड फॉर 15-20 डेज, और मुझे लगता था मेरे बगैर तो घर ही नहीं चल सकता, मेरे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, हर वक्त तो बच्चों को मम्मा मम्मा करना होता है। उन 20 दिनों में मेरे बच्चों को मेरी कोई याद नहीं आई, एंड दे वर दरवाजे से भी दूर दूर वो इतना चल रहे थे कि उन्हें कुछ ना हो जाए। तो उस वक्त मुझे लगा कि जिन रिश्तों के लिए आप काफी अपने आप को इतना इंडिस्पेंसेबल समझ रहे होते हैं, आप तो कुछ भी नहीं होते। दुनिया चलती रहती है और दुनिया चलती रही है अब तक भी काफी। आप कहें कि दुनिया दूर दूर चलती रहती है, दुनिया बहुत दूर चलने लगती है। तो उस वक्त भी मुझे लगा कि वाकई जब हम कभी चले जाएंगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी को। तो उस टू से द ट्रूथ आई हैव बीन वेरी स्कैर्ड ऑफ डेथ, यू नो, मुझे डेथ से बहुत डर लगता है, और इसलिए कि अपने अमाल बहुत इस काबिल ही नहीं लगते कि अल्लाह ताला से मुलाकात हो, और काफी बहुत अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कमी लगती है। लेकिन आई थिंक ये रिमाइंडर इस तरह के जो अल्लाह ताला हमें बीच में देते रहते हैं, जब हमें एहसास होता है कि हम इंडिस्पेंसिबल नहीं हैं, और बेसिकली ये रिश्ते ही हमें जोड़ पकड़े हुए होते हैं ना, और ये उनकी फिक्र कि हमारे बाद क्या होगा। मेरी एक फ्रेंड ने बहुत पहले कहा था कि इंसान सोचता रहता है कि इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ क्या होगा। तो फिर वो चीज जब याद आती है तो फिर मुझे तो डर लगता है, एंड आई फील आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू डाई। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में हम अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझ लेते हैं ना, तो कभी भी नहीं समझना चाहिए। देखिए ना, जो बाइबल में ये है ना कि अल्लाह ताला जो है वो पत्थरों से इब्राहिम पैदा कर सकता है। यानी ये मत समझो कि ये अल्लाह ताला की जो दुनिया है वो आप पे मौकूफ है और आपको बहुत एज लॉन्ग एज यूर लिविंग, तो कम से कम वो सिस्टम जो आप चला रहे हैं, नहीं, खुदावंद ताला ने रिप्लेसमेंट्स बहुत जगह की रखी होती हैं, और ये फैक्ट
اگر آپ کبھی دیکھیں کہ جس کو آپ نے انڈسپینسیبل سمجھا وہ ثابت ہو گیا کہ انڈسپینسیبل بھی نہیں ہے. کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہے. ایوری ون از ریپریسیبل. ہر ایک کی ریس میں کہیں نہ کوئی نہ آ جاتی ہے, سرکمسٹانس پیدا کر لیتے ہیں. آئی تھنک اس وجہ سے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور اگر ارمغان آپ نے کچھ کہنا ہے, ورنہ ہم اس کو پھر وائنڈ اپ کر کے Q&A کی طرف بڑھیں. میں نے بھی اس میں اپنا ویو شیئر کرنا تھا, کیونکہ ابھی موت کو تو میں نے بھی دیکھا ہے. میری بھی پھپھو کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی. ان کی مغفرت. تو انہوں نے ایک جی مجھے پالا بھی تھا, ایک میری ماں بھی تھی, اور ان کی جو لاسٹ جو ہارٹ بیٹ ہے اور ان کی جو لاسٹ برتھ ہے وہ بھی میں نے فیل کی. تو وہاں میں نے فیل کیا کہ آپ کے سامنے ایک بندہ مار رہا ہے, آپ کا عزیز مار رہا ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے ہیلپ لیس ہیں اس کے آگے, موت کے آگے. جتنی مرضی کوشش کر لیں, جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں, ہمارے سامنے وہ ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے, ہم اس کو نہیں روک سکتے. دوسری بات ہے, لیکن انسان کی ایک فطرت ہے یہ کہ وہ کوئی چیز دیکھتا ہے, اس سے امپریس ہوتا ہے, موٹیویٹ ہوتا ہے. میں اچھی گاڑی دیکھوں گا, کہوں گا ایک دن میری گاڑی ہوگی. اچھا گھر دیکھوں گا, میں کہوں گا اچھا میرا گھر ہوگا. لیکن میں نے خود دیکھا ہے پپو کو, لیکن میرے ذہن میں شاید اس میگنیچیوڈ سے نہیں آیا کہ یار ایک دن میری بھی قبر ہوگی, ایک دن میں نے بھی مار جانا ہے. اس کو بار بار یہ آپ نے سوال جب اس طرح اٹھاتے ہیں تب ہم زیادہ سوچتے ہیں اس بارے میں, موت کے بارے میں. لیکن موت کے بارے میں عموماً ہم ایک قسم کا اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اور آپ نے جیسے بھی ذکر کیا ہے, یہی امتحان ہے. اگر موت ہر وقت یاد رہتی تو امتحان نہ ہوتا. لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر بندہ تھوڑا فیل کر لے کہ ایک میرے پر ایک CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے خدا کا, تھوڑی بہت اس کو ہیلپ ہو جاتی ہے. بس یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ CCTV لگا ہوا ہے اور ہر ساری فوٹیج ریکارڈ ہو رہی ہے, ریکور ہو جائے گی ایک دن. جی بہت شکریہ ارمغان آپ کو. Okay, so we'll move over to the Q&A unless Saima, you wanted to participate in the discussion. Yes, I want to. Thank you, Mariam. ہمارے یہاں جو موت کی تیاری ہوتی ہے وہ زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم الٹے سیدھے قسم کی ورڈز لکھتے ہیں, لائک مجھے یاد اپنایا جائے, میرا کفن جو ہے وہ آپ سمجھو دھلاوا, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس سے مطلب اس میں لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو چیزیں ریئلسٹک ہیں یا ریئلسٹک گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں کہ آپ سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوگی ہے. آپ چلو آپ مطلب if you feel like کہ جو ہے ہم جانے سے پہلے ایٹ لیسٹ شاید ہم زندگی میں نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ ہم اپنے مرنے کے بعد جو ہے اس چیز کو صحیح کر دیں یا کچھ اس طرح کی بل لکھ دیں کہ یہ مجھ سے غلطیاں ہوں گی تھیں. ان کا ازالہ کبھی انسان شرم محسوس کر رہا ہوتا ہے اپنی غلطیوں کو ڈسکس کرنے سے یا ان لوگوں کے پاس جا کے معافی مانگنے سے, اور ایٹ لیسٹ ہم اس طرح کی چیزوں میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. اور موسٹلی ہم اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں مجھے یہاں دفنایا جائے, اس طرح سے کفن ہو, یہ میرا. اور اس میں بھی اگر آپ وہی کریں تو آپ لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پیسے میں سے اپنا پیسہ رکھ کے جائیں کہ یہ ان کے سارے کام دوسروں کے اوپر احسان نہیں ہو, بلکہ وہ اپنے ہی جمع پونجی میں سے, چاہے بھلے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں, وہ یہ تو نہیں کرتے کہ چلو آپ اپنے دفنانے کے انسٹرکشنز دے رہے ہیں تو آپ اس میں یہ ہو کہ آپ اس زمین کے پیسے آپ خود دیں, واٹ ایور آپ لوگوں کو اپنے مرنے کے بعد فیڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی رسومات کے اندر, اس کے پیسے تو وہ اس طرف نہیں ہے بلکہ ساری اس طرف ہے جو ایک دنیا بہت زیادہ دنیاوی قسم کی چیز ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, نہیں امپورٹنٹ بات ہے. تھینک یو فار دیٹ سائما. Okay, we have like 25 minutes remaining, so I'd please ask all the participants to keep their questions short and concise. We also have a bunch of written questions. Sayyid Farhan, please go ahead. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہ بہترین کردار کے مالک ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوسرا حصہ آپ نے یہ کہا کہ ان کے بدترین مخالفین جو ہیں وہ بھی ان کے کردار کا اعتراف کرتے ہیں, اور یہ آپ نے صادق اور امین کا بھی حوالہ دیا. تو کیا آپ نے یہی کہا ہے؟ جی بالکل یہی کہا ڈاکٹر صاحب. لیکن اعلان نبوت سے پہلے کا جو کردار ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں ان کے ہاں یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نظر نہیں آتی, تو کیا پھر یہ ضروری تو نہیں ہوا؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے, لیکن دیکھیے قرآن مجید پورا سب کچھ بیان بھی نہیں نہ کرتا. دیکھیے قرآن مجید کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنے حقائق وہ بیان کرتا ہے جن حقائق کی اس سورہ کے حوالے سے ضرورت ہوتی ہے. تو اگر حضرت موسیٰ نے ان کی کے حوالے سے ان کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا تو یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے عملاً یہ نہیں کیا ہوگا.
یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ رپورٹ ہونے سے رہ گیا ایک بات. اور دوسری یہ کہ حضرت موسیٰ کا تو معاملہ یہ تھا کہ ان کی اپنی قوم نے ان کو بہت اذیت دی. یعنی قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں جن کی طرف وہ بھیجے گئے تو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ الفاظ آتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ ہو جائیں جیسے موسیٰ کے فالوورز تھے جنہوں ان کو اذیت دی. تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے ہاں جو ابتلا کی جو نوعیت تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتلا اور طرح پیش آیا, حضرت موسیٰ کو ابتلا اور طرح سے پیش آیا, اور اسی طرح باقی پیغمبروں کا بھی یہ معاملہ ہے. تو اس وجہ سے ایک بات جو آپ جان سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بہرحال اپنی فطرت کے لحاظ سے بہترین لوگ ہوتے ہیں. یہ بات کہ اعتراف کوئی کرے یا نہ کرے یہ تو ایک سیکنڈری چیز ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تو وہ اعتراف ہمیں اس لیے مل جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں کہ جو پری ہسٹورک پیریڈ سے نکل کے تاریخ کی روشنی میں آگ کے پیغمبر بنے ہیں. اس سے پہلے جو تاریخ ہے پیغمبروں کی, اب دیکھیے نا حضرت مسیح کی جو تاریخ ہے وہ پردہ اخفا میں ہے, بہت ساری چیزیں ٹینٹڈ ہیں, تو بہت ساری چیزیں رپورٹ بھی نہیں ہوئی. یہی معاملہ ان سے پہلے کے انبیاء کا ہے, ان کی خبریں ہمیں صرف بائبل ہسٹری سے ملتی ہیں یا بائبل سے ملتی ہیں, جو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں ٹینٹڈ ہیں یا یوں سمجھ لیجیے کہ صحیح طرح رپورٹ نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے یہ چیز کہ اعتراف لازماً کیا ہو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا ہو اور لازماً رپورٹ ہو گیا ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو اور رپورٹ نہ ہوا ہو. تو ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو منصب نبوت پر فائز فرماتے ہیں تو کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے وہ ویسے بہترین کردار کے حامل ہوتے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے چلے جاتے ہیں ثابت قدمی سے. عام اس پہ کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے, یہ تو بالکل ہم کہہ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اصل میں یہ ایکسٹرا بات ہے جو قرآن خود بھی نقل کرتا ہے نا, فقط لبثت فیکم عمرا کہہ کے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خود سورہ ہود میں ہی کہا نا کہ بھئی کیا آپ نے مجھے دیکھا نہیں کہ میں اس سے پہلے کیا کون شخص تھا, میں نے کوئی قرآن تسلیم تو نہیں کیا, میں تو جس طرح کا آدمی ہوں آپ مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کیس میں چونکہ اہتمام بہت زیادہ ہوا, وہ آخری پیغمبر تھے, ان کی بات کو محفوظ کیا گیا, اس وجہ سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ہمیں ان کے بارے میں معلومات زیادہ ہیں باقی انبیاء کی نسبت. بالکل سورہ یونس میں یہ آیت ہے, شاید 16 نمبر آیت ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. جی تھینک یو. Happy Ruhi, please go ahead. سر ایک بات پوچھتی تھی کہ جیسے یہ آتا ہے قرآن پاک میں کہ آپ اپنے اعمال اس طریقے سے کیجئے یا نماز اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, یا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جی تو حدیث جبریل جو ہے نا, اچھا تو جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے تو اس کو امیجن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نماز میں, کہ جیسے نماز میں آپ کا دھیان اگر بھٹک گیا تو اس چیز کو امیجن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دیکھ رہا ہے, کہ کیا وہ ہیومن آئیز ہیں یا وہ ظاہر دیکھے گا تو وہ آئیز سے ہی دیکھے گا نا, اور وہ اتنی کائناتوں پر اس کا دیکھنا. وہ جو دیکھیں حدیث کا جو پہلا حصہ نا, پہلے آپ اس پہ غور کریں, وہ ہے کہ ہوگا جی نہیں, پہلے آپ وہ روایت کے جو الفاظ ہیں وہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, یعنی پورے الفاظ یہ ہیں کہ خدا کی عبادت آپ ایسے کریں جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, یعنی اپنے اندر اس کی حضوری کی کیفیت پیدا کریں, اپنے اندر ہی محسوس کریں کہ آپ خدا کے حضور کھڑے ہیں, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراک, یعنی اگر وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, آپ تو اسے دیکھ رہے ہیں, فإنہ یراک. تو اگر آپ یعنی آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا فإن لم تکن تراک, یعنی وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا, تو کم سے کم آپ تو اس کیفیت میں رہیں نا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو گویا اصلاً یہ انسان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو عبادت ہے وہ حضوری میں ہونی چاہیے. وہ یعنی آپ اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پا رہے, وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراک فإنہ یراک, یعنی آپ کو خداوند تعالیٰ اگر نظر نہیں آ رہے, آپ کو عبادت ایسی کرنی ہے کہ جیسے آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے خدا آپ کو نظر نہیں آ رہا. میں خدا کو امیجن کرتی رہتی ہوں کہ خدا مجھے کس طرح سے دیکھ رہا ہے, وہ مطلب اس کی کیا اس کی فارم دیکھنے کا تعلق اس سے ہے. دیکھیے نہیں آپ اس کی فارم چھوڑ دیں, اصل چیز نتیجہ ہے کہ وہ واقف ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اصل میں واقفیت یا علم بیان ہو رہا ہے یہاں پہ. یہاں دیکھنے سے مراد یہ کہ خدا کے نالج میں ہے, وہ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہاں یہ بات کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے, دس از ناٹ دا کوسچن ہیئر. The question is کہ he is
he is well informed about you, he knows what you are doing. बस ये है कि इसको दोबारा सुन ले, अन ताबुदुल्लाह का अन्नका तराहु, यानी आप अल्लाह ताला की इबादत करें जैसे कि आप उसको देख रहे हैं। फ़इल्लम तकुन तराहु, अगर आप उसको नहीं देख रहे, यानी आप उसको नहीं देख पाते, तो फिर क्या हुआ? फ़इन्नहु यराक, वो तो आपको देख रहा है। तो ये बंदे की निस्बत भी है और खुदा की तरफ से निस्बत भी है। Iqra Ali, you're up next. मैंने एक क्वेश्चन पूछना था. इट वाज अबाउट द प्रॉमिस यू मेक टू अदर पीपल. लाइक अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप यू आर बाउंड टू मेक अ प्रॉमिस अबाउट समथिंग के यू वोंट डू इट अगेन, या फिर आप इस चीज के साथ बाउंड रहेंगे, पर आफ्टर दैट आपके लिए उस प्रॉमिस से बाउंड रहना मुश्किल हो रहा है एंड यू वांट टू गो अगेंस्ट इट, और वो प्रॉमिस लाइक अगर आप वो प्रॉमिस पूरा नहीं करते तो वो एक्चुअल में किसी और को हार्म नहीं करता. इट इज जस्ट लाइक के यू आर नॉट बीइंग कमिटेड टू व्हाट यू सेड. इज देयर एनी वे कि यू कैन बैक आउट फ्रॉम द प्रॉमिस यू मेड? हाँ, अगर इस तरह से ऐसे है कि वो कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचा रहा लेकिन आपने ज़बान दी भी है, तो कुरान मजीद इसका कफ़ारा बयान करता है कि आप 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएं या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाएं, यानी ये 2 ऑप्शंस हैं आपके पास. तो इनमें से आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि एक फर्म कमिटमेंट की हुई है, प्रॉमिस एक कसम की तरह की चीज़ होती है, तो आप बैकआउट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अटोन करना पड़ेगा, कफ़ारा देना पड़ेगा. Abdullah Asma, you're up next. जी सर, मेरा असल में यही क्वेश्चन था जो कि वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ऑफन वंडर अबाउट कि क़यामत वाले दिन क्या अल्लाह ताला हर इंसान को, हर मुसलमान को एक ही बेसिस पे जज करेंगे? जैसे कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उनको एक रसूल की सोहबत मैसर हुई, वो बेहतरीन मतलब एक कम्युनिटी के अंदर रहे, लेकिन जैसे जो लोग बाद में आने वाले हैं उनको उस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की जो बुक है कुरान मजीद और जो उनके नबी की सुन्नत है वो तो हम तक मतलब सेफ तरीके से पहुंच गए. तो क्या अल्लाह ताला ये कहेंगे कि भाई जो सोर्सेज थी तुम्हारी उसकी तुम्हारे बचने की, तुम्हारी निजात की, वो तो तुम तक पूरी थी, तो तुम भी उन्हीं के साथ उसी के दायरे में खड़े हो, तुम सबको एक ही यार्ड स्टिक से जो सा वो मेजर किया जाएगा, या फिर लोगों के वक्त और हालात का लिहाज किया जाएगा? दोनों चीज़ें हैं, वक्त और लिहाज हालात का तो लाजमन लिहाज किया जाएगा. जो मुश्किल हालात में अच्छाई करने की अजर ज़्यादा है, आसान हालात में अच्छाई करने का अजर कम है, तो कुरान से मालूम होता है. लेकिन इससे ज़्यादा जो एक असूली बात पूरे वाक़या में बयान हुई है ना, वो ये है कि जो आला तरीन लोग हैं उनको साबिकून कहा गया. तो साबिकून के बारे में कहा गया कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, कि जो आला तरीन में आके लोग होंगे क़यामत के दिन जन्नत के अंदर, वो साबिकून होंगे, और वो दौर अव्वल से बहुत ज़्यादा होंगे, व कलीलुम मिनल आखिरीन, और दौर आखिर से वो कम होंगे, लेकिन होंगे वो भी. इसका मतलब है कि आला तरीन मकाम तक पहुँचना आज भी मुमकिन है, और उस ज़माने में मुमकिन था. उस ज़माने में मुमकिन होने की वजह हमें मालूम है कि क्या है, पैगम्बरों की मायत हासिल रही, पैगम्बरों की सोहबत हासिल रही. लेकिन ये ज़हन में रखिए कि जो मायत और सोहबत हासिल रही, उतना ही आजमाइश का जो इम्तहान था वो बहुत कठिन हो गया. यानी आजमाइश ने अगर उनको ज़्यादा अजर दिलवाया तो वजह ये थी कि उस वक्त आजमाइश से वो गुजरे हैं. आज अगर वही आजमाइश से हम गुजरे हैं तो शायद हमारी भी वही, अगर हम उसमें उसी तरह कामयाब होते हैं तो मुमकिन है हमारा भी वही अजर गुजरे. लेकिन चूंकि आजमाइश का और हालात का ख्याल रखा जाता है हाल में, लिहाजा आपका जो सवाल का जो असल जवाब है, बुनियादी जवाब है, वो तो यही है कि लाजमन रखा जाएगा. और कुरान में बताता है कि दोनों ही जो चंक्स हैं, यानी अब अल्लाह ताला के पैगम्बर के बिल्कुल साथ जो लोग होंगे और जो बाद में हैं, आखिर में आएंगे, उन दोनों में से होंगे. और दोनों के मामले में कहता है कि लाजमन जो हालात दरपेश होंगे उसके लिहाज से अजर मुस्तहिक के वो ठहरेंगे. इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुताहरात हैं, उनके बारे में यही कहा गया कि चूंकि उनकी जिम्मेदारी दोहरी है, तो अगर वो गलत करेंगे तो ज़ेफ़ल अज़ाब, तो आपको दोगुना अज़ाब मिलेगा, और अगर आप अच्छाई करेंगे तो दोगुना सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी हैसियत है कि आप दी आने वाली हैं. तो हैसियत का भी लिहाज किया जाता है कि किस हैसियत में आप खड़े हैं, और हालात का भी लिहाज किया जाता है. Sumbul Ahmed, please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. मेरा ये जो अभी क्वेश्चन है वो भी किसी के क्वेश्चन से ही हुआ है कि मैं हमेशा हज़रत मूसा का, जब मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जब मैं उनका किस्सा सुनती हूँ तो मुझे उनमें से 2-3 बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें मैं अपने लिए लेसन के तौर पे लेती थी कि जो उनका, यानी जिसकी वजह से वो उनसे कत्ल हुआ और वो वहां से भागे, तो वो एक मजलूम, यानी वो गुलाम कौम का बंदा था जिसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया है. यानी वो उनकी अपनी कौम के बंदा था, और यानी मजलूम के साथ खड़े होने में उन्हें ये खौफ नहीं हुआ कि व्हाट वुड हैपन.
اور پھر یعنی ان کا کریکٹر ایسا تھا کہ دیر ور پیپل ہو کیم ٹو ہم اینڈ دے سیڈ کہ یو بیٹر رن. اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں انہیں ایک دم غلطی کا احساس ہوا تو اس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ شیطان نے مجھ سے کیا کرا دیا، لائک فوراً ان میں ریپینٹنس آئی. اور پھر اس کے بعد جب وہ ادھر پہنچے مدین تو وہاں پر ہی واز ان ڈیسپریٹ کنڈیشن، اور انہوں نے وہ جو ہرڈ آف شیپ ہے اس کو پانی پلانے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی دوسروں سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا. ہی جسٹ سیٹ آن دا سائڈ انڈر شیڈ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے کمٹمنٹ کی 8 years اور 10 years, though he wanted to go back because as soon as he finished his commitment he went back, but he committed to his word, like he stayed committed to his word اور انہوں نے وہ پورا کیا. تو مجھے ان کا اتنا نہیں پتا بٹ he had some exemplary character. تو یعنی اگر اس کو ایسے بیان کیا جائے کہ وہ اب جیسے وہ خواتین تھیں انہوں نے ان کے اس کوالٹی کو دیکھا اینڈ دے ریکگنائزڈ ہم دیٹ ہی ہیز سچ کوالٹیز. تو وہ یعنی جہاں تک انبیاء کی بات آپ کا کوسچن کیا ہے؟ what exactly is your question? یعنی یہ ہونا کہ ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، اگر ہم ان کی ویسے ان کو اسٹڈی کریں تو ان کی کوالٹیز آپ اگنور نہیں کر سکتے انبیاء کی. نہیں دیکھیے وہ ریکارڈ تو قرآن نے بیان کر دیا، جو کیریکٹر تو قرآن نے بیان کر دیا وہ تو حضرت آدم کا بھی بیان کیا. تو وہ ہسٹری جو قرآن نے بیان کی ہے وہ تو ظاہر ہے بالکل اس میں 2 حرف ہم نہیں کہہ سکتے، غلط ہو سکتے ہیں. سو ہم تو آؤٹ سائڈ دا قرآن کی ریکارڈ کی بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ روایات ملتی ہیں پیغمبروں کے بارے میں. یہ جو آپ بیان کریے دس از فاؤنڈ ود ان دا قرآن. تو ود ان دا قرآن تو ظاہر ہے وہ تو دس از ناٹ ڈسپیوٹیڈ ایٹ آل. وہ تو حضرت نوح کے بارے میں بھی ہے، حضرت لوط کے بارے میں بھی ہے، سارے انبیاء کے بارے میں ہے. وہاں جو سوال جنہوں نے کیا تھا وہ تو یہاں سے تھا کہ یہ جو صادق اور امین کی جو بات ہے وہ تو قرآن میں نہیں ہے، وہ تو آؤٹ سائڈ دا قرآن ہے. تو وہ اس پہلو سے تھے، یعنی اٹ واز ناٹ نیگیٹنگ دس فیکٹ کہ بھئی جو دوسری چیزیں موجود ہیں وہ تو ہیں بیکاز اس کا سورس ہی قرآن ہے. تو جہاں سورس قرآن ہے وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے. آؤٹ سائڈ دا قرآن جب کوئی چیز ہوتی ہے تو میں اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ بات ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز ریکارڈ ہو جائے. ہاں تو I got his question wrong. Armaghan Mavia, please go ahead. السلام علیکم سر. یہ ابھی آپ ریکارڈ کی بات کر رہے تھے کہ قرآن کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ اوتھینٹک ہوتا ہے اور دوبارہ کا ریکارڈ ہوتا ہے اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. تو مجھے شروع سے کنفیوژن رہی ہے کہ جو پہلی آیت کا جو تھا سارا سینیریو کہ وہ غار حرا میں آئی، جیسے صحیح بخاری 3rd آئی تھی سو جو ان کی حدیث ہے اس میں تو ڈیٹیل میں ہے کہ وہ آئے جبرائیل آئے، انہوں نے آیتیں پڑھی، پھر وہ وارثہ بن نوفل کے پاس گئی اور وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب پہلی دفعہ محمد نے آپ دیکھیے نریش یہ معاویہ صاحب وہ تو اس پہ بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے، وہ روایت پہ کام ٹھپی گیا ہوا ہے. وہ جو پہلی وحی کی روایت ہے جو دوری سے ہے وہ بالکل بے بنیاد روایت ہے. اس پہ آپ تنقیدی کام دیکھنا چاہیں صحیح بخاری تو کی وہ شائع ہو چکا ہے. جی صحیح بخاری میں. تو آپ وہ ہمارے جو ایڈمن کے لوگ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے. Sir Faraz Nahmat, please go ahead. السلام علیکم. بس ایک مجھے فیڈ بیک کا سوال تو اس کو میں نہیں کہوں گا. ایکچولی ڈاکٹر صاحب جب شروع میں اسٹارٹ میں انہوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ بروں کے ساتھ بھی اچھا کرنے کے حوالے سے، اس میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ایک جگہ پہ آپ کو لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ اگر بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کہاں تک جانا ہے. اب کہیں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہے نا اتنا زیادہ اگر جیسے ایک حدیث بھی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، تو بعض انسان جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، تو ان سے بچنا بھی ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا سا کراس چیک کرنا ہوتا ہے. اصل میں یہ تھوڑا سا بڑا سبجیکٹ ہے. نہیں وہ دیکھیے فراز صاحب روایت ایک اور جگہ کھڑی ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ الگ سے ٹھیک ہے. دیکھیں جو روایت آپ کو بتا رہی وہ یہ کہ جہاں آپ رعایت دے سکتے ہیں، یعنی اس طرح کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ تو انکریجبل ہوتے ہیں تو واقعی ان کی خبر لینی ضروری ہوتی ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے.
یہ روایت یہ ہے کہ جہاں Okay. آپ کو گنجائش دینے کا موقع تھا کیا وہاں دی، یعنی بروں سے اچھائی کی مراد یہ ہے جہاں آپ کو پتا تھا کہ بھئی اس شخص سے اگر میں نے اچھائی کی یا اس شخص کا اگر صحیح رویہ کیا تو اس کا مثبت نتیجہ نکل سکتا ہے. یہ اصل میں اس قبیل کی چیز ہے. حضرت مسیح جو جہاں بیان کر رہے جی جی ہیں یہ وہ کہ جو کٹر لوگ ہیں یا وہ لوگ جو اصلاحی نہیں ہو سکتی وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے. اوکے ان کے بارے میں تو ظاہر انسان یہی کرے گا، کوئی تو مجرم ہیں ان کو رپورٹ کرے گا، کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے لیے فساد کا باعث بن گئے ہیں، یعنی وہ ایکسٹریم کیس ہے. یہاں پہ اس ایکسٹریم کیس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو وہ بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کو ستا رہے ہیں، جو سمجھ نہیں رہے، جو زیادتی کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر خیر بھی پایا جاتا ہے. یہ ہے جسے کہتے ہیں نا کہ خلط و عملاً صالحاً و اخر سیئات والی جو بات ہے کہ اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ ہی ہے. Move over to the written questions before the session ends. The first question asks, in Bible it is mentioned that Hazrat Isa alayhi salam used the words, so that you may be sons of your Father in heaven. Is this statement not contradictory to the teachings of Islam regarding sons of Father in heaven? میں نے تو یہ بہت دفعہ ایکسپلین کیا ہے نا کہ جو پرانی لینگویجز ہیں اس میں جو یہ ٹرانسلیشن کا مسئلہ ہے، یہاں پہ سن سے مراد اصل میں بندہ ہے، عبداللہ مراد ہے، ناٹ سن آف گاڈ لائک فزیکل سن. کیونکہ بائبل کی جو ٹرانسلیشن ہے اس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ the word son has been translated as a literal word. نہیں، جو اوریجنل ورڈ ہے وہ جو لفظ ہے اس میں مراد ہے کہ جس کو عبداللہ کہتے ہیں نا، گاڈ سرونٹ، یعنی پرسن ہو سروز گاڈ، یہ اس مفہوم میں ہے. تو وہ ورڈ ٹرانسلیشن کی وجہ سے خراب ہو کے گاڈ سن بن گیا، ادروائز ایکچولی اٹ واز گاڈ سرونٹ اور someone who is in service to God. Thank you very much, Dr. Salim. The next question asks, if there is no adab in qabr, why did Prophet Muhammad ﷺ always warn people about it, and they always utter the dua about adab al-qabr? Also, there are several books written on adab al-qabr, but then the question arises that those corpses, like people who drowned, whose corpses were not recovered, do they still have adab al-qabr for them? Right. So میں تو یہ اس کو نگیٹ نہیں کر رہا کہ عذاب قبر نہیں ہوتا، میں نے تو یہ بتایا ہے کہ ہمارے لیے عذاب قبر نہیں ہے. جن لوگوں کا دنیا میں حساب ہو جاتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کے جو مخاطبین آپ زیادہ تر کہہ سکتے ہیں، ان کا حساب دنیا میں ہو جاتا ہے. وہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو دنیا میں اجر مل جاتا ہے، اور جو برے لوگ ہیں ان کو دنیا میں اس کا عذاب بھی مل جاتا ہے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا تو قبر میں بھی عذاب ہوگا. اور قبر اصل میں کیا ہے؟ قبر کوئی چیز نہیں، وہاں تو آپ کی ڈیڈ باڈی، اصل میں برزخ مراد ہے، جو آپ کی روح پر حالت گزرے گی. اس کے بارے میں کہا گیا کہ روحانی طور پہ یو ول فیل پنشمنٹ اور یو ول فیل پین اور یو ول فیل بینگ بلیسڈ، لیکن اونلی فار دوز پیپل who have been whose accountability has been done in this world, and they are the people who are the immediate addressees generally of prophets of God. تو ان کو دنیا ہی میں حساب ہو جاتا ہے. ہمارا ظاہر ہے ہمارے سامنے پیغمبر نہیں ہے، ہم ان کے بعد ہیں، تو پیغمبر کی زندگی میں جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا دنیا میں ان کو سزا ملتی ہے، جو زندگی میں ان کا اقرار کرتے ہیں ان کو دنیا میں اس کی جزا ملتی ہے. یہی چیز برزخ میں کنٹینیو ہوتی ہے اور یہی چیز آخرت میں جائے گی. تو پنشمنٹ جو ہے وہ ہو نہیں سکتی جب تک اکاؤنٹیبلٹی یا آپ کا حساب کتاب نہ ہوا ہو. تو میرا اور آپ کا تو حساب کتاب ہوا ہی نہیں ہے، تو ہاؤ کین وی بی سبجیکٹڈ ٹو پنشمنٹ اور ریوارڈ when the accountability has to take place in the hereafter. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ترازو لگے گا، عمل کو تولا جائے گا. So you have to make a distinction that there are two categories of people. One category is the one جن کا دنیا میں حساب ہو جاتا ہے and they are the addressees of messengers of God. ان کے لیے عذاب قبر بھی ہے اور ان کے لیے جزا بھی ہے. اور قبر سے مراد یہاں ایکچولی برزخ ہے. قبر تو ہم ورڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے سپورٹ وہاں کیا ہوتا ہے. our last rites have been there. Otherwise جو اس کی فزیکل باڈی ہے that is اس پہ عذاب نہیں ہوتا. It is on the soul which goes through that punishment. So therefore people who have drowned or people who have been burnt, that doesn't matter because the skin or the body has actually vanished. Otherwise soul تو رہتا ہے نا, تو وہ soul پہ ہوتا ہے سارا کچھ. But as I said, this is only for people whose accountability has been done in this world, and they are the ones who lived in the times of God's messengers. کیونکہ ان کے بارے میں یہ قانون یہی ہے کہ دنیا میں ان کے لیے عذاب دنیا میں ان کا حساب کتاب ہو جاتا ہے. ہمارا حساب کتاب has been deferred to the day of judgment. تو ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہمیں سلا دیا جائے گا بس. we will just be in a deep sleep, یعنی ہماری جو روحیں ہیں, اور we will be woken up on the day of judgment. اس کے بعد حساب کتاب ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اور پھر either hell or heaven اس کے بعد ہوگا. تو یہ دو ڈسٹنکشن اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو امید ہے سوال ریزالو ہو جاتے ہیں. Thank you so much, Dr. Salim. That was a very clear answer. That was it for all the questions today.
Okay, inshallah, then we'll see each other next Saturday. Until then, it is Khuda Hafiz.